اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل لهدايته القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين الذي هو سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيام. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء. ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. گرامی قدر حضرت مفتی صاحب اور یہاں معزز شخصیات جو تشریف فرما ہیں، اور عزیز نوجوان طلباء و طالبات، یوم اقبال کے عنوان سے اس وقت کی اس محفل میں مجھے شریک ہونے پر ایک اعتبار سے خوشی ہے اور ایک اعتبار سے تعجب ہے. خوشی اس لیے ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نفع بخش بات بولنے کی توفیق مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو نفع پہنچائے. اور تعجب اس لیے ہے کہ اقبالیات اصل میں ہمارا میدان نہیں ہے. ہمارا میدان تو دین پڑھنا اور پڑھانا ہے. لہذا ہونا تو چاہیے کہ اقبالیات کے کسی ماہر کو بلایا جاتا اور وہ اقبالیات پر گفتگو کرتا. لیکن بہرحال ان میرے بھائیوں نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے شاید مشورے اور ایما سے مجھے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا. اللہ کرے کہ اس وقت کے یہ چند منٹوں کی گفتگو ہمارے اور آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو. حضرات، اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق کئی اعتبار سے ہے. مجھے اپنا ذاتی تعلق اقبال کے ساتھ اس وقت قائم ہوا جب میں یقیناً نابالغ تھا، اور دوسری کلاس میں سب سے پہلے میں اپنی سکول میں لب آتی ہے دعا بن کر تمنا میری پڑھایا کرتا تھا، اور مہینوں تک وہ نظم میں نے اپنے سکول میں پڑھائی. میں اپنے گاؤں کے سکول کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جو وہاں درج ہوا تھا. اسی سال ہمارے گاؤں میں سکول کھولا تھا. پہلا سکول کا اسٹوڈنٹ میں ہی وہاں درج ہوا، اور سب سے پہلے پریئر میں نے ہی پڑھائی، اور لب آتی ہے دعا بن کر علامہ اقبال کی ہے. تو وہ اس وقت سے اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اس کے بعد پھر دین پڑھنے کے لیے جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور دیوبند جانے کا موقع ملا، تو دیوبند میں جہاں ہماری اور دوسری سرگرمیاں تھیں، وہاں کلیات اقبال ہر وقت ہمارے ہاتھ میں رہتی تھی، اور کلیات اقبال نصف سے زیادہ ہم نے زبانی یاد کر لی تھی. اور وہ ہم شعر سنایا کرتے تھے. کلیات اقبال کے جتنے مجموعے ہیں وہ سارے مجموعے، ان کا اکثر حصہ ہم کو زبانی یاد تھا، اور وہ اشعار پڑھایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اشعار کے مباحثے بھی ہوتے تھے، اور کلیات اقبال کے اشعار کی بیت بازی بھی کرتے تھے. بیت بازی کرنے کا مطلب ہوتا ہے اشعار کا مقابلہ کرنا. شاید آپ وہ نہیں سمجھ پائیں کہ بیت بازی کرتے کسے ہیں. وہ مدرسوں میں ہوا کرتا ہے کہ اشعار کا مقابلہ اشعار سے ہوتا ہے، اس کو بیت بازی کہتے ہیں. اور کبھی کبھی آدھی رات تک وہ سلسلہ چلتا تھا، رکتا نہیں تھا. اس کے بعد میں نے جب یونیورسٹی سے ایم اے کیا تو اس وقت میں نے خصوصی مطالعہ اقبال کو رکھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب لکھنؤ یونیورسٹی، علی گڑھ سے اور رامپور یونیورسٹی سے 3 ایکسپرٹ آئے تھے وائوا لینے کے لیے، تو تقریباً 3 گھنٹے تک ان سے گفتگو ہوتی رہی اقبال کے متعلق. اور اس میں ان کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلاف بھی ہوا کہ ان کی رائے کچھ اور تھی اور ہم لوگ اپنی سوچ کے مطابق کچھ اور رائے رکھتے تھے. 3 گھنٹے تک ان کا وائوا ہوتا رہا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ وائوا نہیں تھا، یہ بہت اچھا مباحثہ تھا، بہت اچھا مکالمہ تھا. اس وقت مجھے اقبال تقریباً سارا زبانی یاد تھا. اس کے بعد کشمیر آنے کا موقع ملا
تو یہاں اللہ نے دین کے ادارے کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہاں کشمیر یونیورسٹی میں قائم اقبال انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ میں مدرسہ چھوڑ کر کے اقبال انسٹیٹیوٹ میں چلا جاؤں اور وہاں اقبال اور قرآن کے پروجیکٹ پر پوری کتاب لکھوں. لیکن اللہ کا منشا بلکہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں اس راستے میں نہیں گیا، میں مدرسے کے ساتھ ہی مربوط رہا، اور اس طرح سے میں مدرسے کی زندگی چھوڑ کر اقبال انسٹیٹیوٹ جانے کا راستہ اختیار نہیں کر سکا. اور اللہ کا یہ احسان ہی ہوا. ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے کوئی فائدہ ہوتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے فائدے کے بجائے خود ذاتی نقصان ہوتا. اقبال کو ڈسکس کرنے کے بجائے اللہ کے نبی اور اللہ کے ارشادات کو پڑھنے، بولنے اور سننے کا موقع ملنا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے بمقابلے اس کے کہ وہاں جا کر کے ہم اقبال کے مقابلے دوسرے شاعروں سے کراتے رہتے اور اس پر بحثیں ہوتی رہتی. تو اس طرح سے اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی سرسری نہیں ہے، بہت پختہ اور ابتدا سے آج تک چلا رہا ہے. آپ حضرات نے یہ محفل منعقد کی شاید اس لیے کہ 9 نومبر 1877 جمعے کے دن علامہ اقبال کے یوم ولادت ہے. میں سمجھتا ہوں شاید یہی عنوان آپ کے ذہنوں میں رہا ہوگا کہ ہم 9 نومبر کو تو پروگرام کر نہیں سکیں گے، چلو 8 نومبر کو کر لیتے ہیں. کوئی مذاکرہ نہیں ہے، عنوان کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، مناسبت معمولی سے بھی ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے آپ کا یہ پروگرام یوم اقبال کے نام سے بہت مفید بن سکتا ہے. حضرات، اس وقت جو تھوڑی دیر مجھے مہیا ہے، اس میں اقبال کے مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوگی. ویسے تو جو جوہر ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے چند کلمات میں نے سنے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو کچھ اس محفل کا پیغام ہونا چاہیے وہ یہی ہے. خلاصہ اس تمام گفتگو کا یہی نکلے گا. لیکن بہرحال اسی تناظر میں یہ چند منٹ مجھے مہیا ہوئے ہیں، میں اس سلسلے میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک طرف سے آپ کے سامنے اقبال کے متعلق معلومات بھی آ جائیں اور دوسری طرف سے آپ کے سامنے اقبال کا میسیج بھی آ جائے، اور وہ میسیج جس کا تعلق براہ راست آپ سے ہے، وہ میسیج جس کا تعلق انسانی دوسرے سماج کے طبقوں سے ہے، ان کے بجائے جو میسیج براہ راست آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ کی ذاتوں سے متعلق ہے، اسی کو میں زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، ہم کشمیریوں کا تعلق اقبال کے ساتھ اور بھی کئی اعتبار سے ہے، اور وہ اس لیے کہ اقبال کا خاندان کشمیری خاندان تھا، اور یہاں برہمنوں کی ایک خاص قسم تھی جن کو سپہرو کہتے تھے. اسی خاندان سے اقبال نکلے ہیں. ہوا یہ ہے کہ اقبال کی 4 یا 5ویں نسل جب یہاں کشمیر میں آباد تھی، اور وہ یہاں کے مظالم جو سکھوں اور ڈوگروں کے دور میں ہوئے ہیں، اس مظالم سے تنگ آ کر کے پھر یہاں سے نکلے ہیں اور سیالکوٹ میں جا کر کے آباد ہوئے، اور سیالکوٹ میں آگے چل کر کے پھر وہ مسلمان ہوئے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ یہ کشمیر سے مسلمان بن کر وہاں چلے گئے تھے یا وہاں جا کر وہ مسلمان ہوئے ہیں. میں اس بحث کو یہاں لانا نہیں چاہتا، یہ اسکالروں کے درمیان یہ بحث ہے. بہرحال اقبال کا خاندان کشمیر سے منتقل ہوا، اور اقبال اپنے بارے میں خود بھی کہا کرتے تھے میں برہمن زادہ ہوں، اور ایک شعر میں تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو کافری ہندی کہا. ایک کافری ہندی کا یہ ذوق و شوق، لب پہ درود صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود. یہ اپنے بارے میں انہوں نے خود ہی کہا. اپنے بارے میں خود ہی انہوں نے کہا برہمن زادہ رمز آشنا شمس و تبریز، کہ میں برہمن زادہ ہوں مگر مولانا روم شمس تبریز کے حقائق کو جاننے والا ہوں. اور بھی کئی جگہوں پر اپنے خاندان کو انہوں نے تذکرہ کیا. اقبال کے خاندان میں ایک شخص گزرے ہیں جو دادا تھے ان کا نام تھا محمد رفیق. رفیق کے بیٹے کا نام تھا نور محمد. نور محمد کی اہلیہ کا نام ہے اماں بی بی. نور محمد کا بیٹا ہے علامہ اقبال. نور محمد صاحب کے اور بھی بچے ہوئے، جن میں سے مشہور بیٹا ان کا تھا عطا محمد، یہ اقبال کے بڑے بھائی تھے، اور دوسرے بیٹے ہوئے محمد اقبال جو چھوٹے بھائی تھے. نور محمد صاحب بہت دیندار، بہت عبادت گزار، تہجد گزار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے. اقبال پیدا ہوئے ہیں، جمعے کا دن تھا، 9 نومبر تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، 1877 ہے. سیالکوٹ میں یہ پیدا ہوئے. خاندان اب یہ شیخ کہلاتا تھا. اب یہ برہمن کا خاندان نہیں ہے، شیخ، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے شیخ محمد اقبال، شیخ نور محمد. وہاں کے ماحول کے مطابق ابتدا میں ان کو ایک چھوٹے سے سکول میں داخل کیا گیا. کچھ دنوں مڈل کلاس انہیں وہیں پڑھی، پھر میٹرک وہیں پاس کیا،
اس کے بعد پھر اسکاش مشن اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہوا، جہاں ایک مشہور اور بہت پختہ عالم پڑھایا کرتے تھے، ان کا نام تھا مولانا میر حسن۔ اس مولانا میر حسن ہی کا کارنامہ ہے سارا کہ انہوں نے اقبال کو تیار کیا۔ انہوں نے ان کو عربی پڑھائی، انہوں نے ان کو فارسی پڑھائی، انہوں نے ان کے اندر شعر لکھنے کا مزاج پیدا کیا، انہوں نے ان کے اندر عشق رسول پیدا کیا، انہوں نے قرآن کا تعلق ان کو مہیا کیا۔ یہ سارا کارنامہ میر حسن صاحب کا ہے۔ یہ مولانا تھے، عالم تھے، اور سر سید احمد خان کے دوستوں میں سے تھے، یا سر سید احمد خان کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے تھے۔ بہرحال اقبال کے دل میں سر سید کی محبت اگر تھی تو وہ میر حسن ہی کی وجہ سے تھی۔ تو مولانا میر حسن لاہور کے مشہور عالم تھے اور اورینٹل کالج لاہور میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان سے انہوں نے اقبال نے پڑھا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ایک واقعہ سنا ہوگا یا آئندہ کبھی سنیں گے کہ اقبال کبھی کلاس میں دیر سے آئے ہیں، تو استاد نے ڈانٹ کر کے کہا تھا اقبال تم دیر سے کیوں آئے؟ تو اقبال نے جواب میں کہا تھا کہ اقبال دیر سے ہی آتا ہے، یہ استاد یہی ہے مولانا میر حسن۔ یہ بہت سارے ماہرین اقبال کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کون استاد ہے، لیکن یہ مولانا میر حسن صاحب ہیں۔ اس پر استاد نے شاباشی دی تھی۔ ہم اس پر جو غور کرتے ہیں تو ایک اعتبار سے اقبال کا جواب غلط تھا، اور ایک اعتبار سے اقبال کا جواب بہت عمدہ تھا۔ جواب اس لیے غلط تھا کہ مولانا یہ پوچھ رہے ہیں تم دیر سے کیوں آئے، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ترقیاں دیر سے ملتی ہیں، تو ترقی تھوڑے پوچھ رہے تھے استاد تو آپ پوچھ رہے تھے آپ دیر سے کیوں آئے۔ لیکن اقبال نے اس لفظ اقبال کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں کچھ لفظ معنی کچھ اور دوسرے معنی لے لیے، تو استاد نے شاباشی دے دی۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا مستقبل اقبال کا بہت بلندیوں تک پہنچنے والا تھا، اور اس کے اشارے اور بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ اقبال نے جب سب سے پہلی نظم لاہور کے مشاعرے میں پڑھی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے میں جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں شرمندگی کی وجہ سے میرے آنکھوں سے جو آنسوں گر گئے، تو اللہ نے وہ ایسے آنکھوں اٹھا لیے جیسے کوئی آدمی موتی اٹھاتا ہے، کیونکہ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ اگر کمی نہیں ہے اللہ کے ہاں قدر اگر ہے تو انسان کے آنسوں کی قدر ہے۔ تو جب اقبال نے یہ شعر پڑھا موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جب اقبال یہ شعر پڑھ رہے تھے تو ارشد گورگانی جو زمانے میں لاہور کے سب سے بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا میاں صاحبزادے اس عمر میں تم یہ شعر کہہ رہے ہو، لگتا ہے مستقبل تمہارا بہت اونچا ہوگا۔ خیر، تو علامہ اقبال سکاش مشن اسکول میں پڑھتے رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے واپس نکل کر کے لاہور کالج میں آئے۔ لاہور کالج میں انہوں نے مولانا میر حسن صاحب سے پڑھا ہے، سیالکوٹ میں نہیں، لاہور کالج میں انہوں نے مولانا میر حسن صاحب سے پڑھا۔ احترام بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے آگے چل کر کے جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو علامہ اقبال نے کہا میں یہ سر کا خطاب قبول نہیں کر سکتا تب تک جب تک میرے استاد کو کوئی لقب نہ دیا جائے۔ تو خطاب دینے والوں نے پوچھا کہ آپ کے استاد نے کوئی کتاب اگر لکھی ہوگی تو وہ کتاب دکھائیں ہمیں تاکہ اس کے بعد ہم ان کے لیے کوئی لقب تجویز کریں۔ تو اقبال نے کہا ان کی سب سے بڑی کتاب تو میں ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کے استاد کو لقب دیا گیا شمس العلماء، اور اقبال کو لقب دیا گیا پھر سر۔ مگر شمس العلماء مولانا میر حسن نے اقبال کو سرزنش کی تھی کہ یہ لقب پانے کے لیے اور میڈل لینے کے لیے تھوڑے ہم نے تم کو پڑھایا تھا۔ خیر، اقبال لاہور میں پڑھتے رہے، وہیں پر انہوں نے BA کیا، اور اس کے بعد پھر وہ لندن چلے گئے۔ لندن میں 1911 میں لندن گئے، اور وہاں انہوں نے ایک طرف سے اقتصادیات کی تعلیم پڑھی، فلسفہ پڑھا، قانون پڑھا، اور وہیں سے پھر جرمنی گئے، اور جرمنی جا کر کے انہوں نے PhD کا مقالہ لکھا، تھیسس مکمل کی، اور تھیسس مکمل کر کے پھر ڈاکٹر بن کر کے واپس آئے۔ لاہور کالج میں ان کے استادوں میں سے ایک بڑے استاد تھے ارنلڈ، اور ارنلڈ کے بارے میں خود ارنلڈ نے کہا ہے، ارنلڈ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مشہور انگریزی کتاب لکھی ہے دی پریچنگ آف اسلام، اور اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو انگریز یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کا کہنا غلط ہے، اسلام اپنی اخلاقی قوت سے پھیلا ہے، اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے حضرت معین الدین اجمری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معین الدین اجمری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو بہت سارے مورخین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ 90 لاکھ کی تعداد مبالغہ ہے۔ تو حوالے میں جواب میں آتا ہے کہ ارنلڈ نے پریچنگ آف اسلام میں یہ بات لکھی ہے۔ اب ارنلڈ نے کہاں سے نقل کی ہے یہ وہ جانیں گے، لیکن بہرحال اس نے کہا ہے کہ آج بھی جب انسان اجمیر جاتا ہے تو وہاں اس قبر کے اندر دفن شدہ انسان کی حکومت آج بھی نظر آتی ہے، لوگ کس طرح سے وہاں کیا کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں سجدے کرتے ہیں، ظاہر ہے سجدے کرنا غلط ہے، مگر یہ کہ ارنلڈ وہ شخص ہے
کہ جس سے اقبال نے بہت فائدہ اٹھایا، اور ارنلڈ کہا کرتے تھے کہ اقبال جیسا اسٹوڈنٹ جس استاد کو مل جائے، اگر وہ سکالر نہیں ہوگا تو سکالر بن جائے گا، اور اگر وہ سکالر ہوگا تو بہت بڑا سکالر بنے گا، کیونکہ اقبال نہ خود بیٹھتا ہے نہ استاد کو بیٹھنے دیتا ہے۔ بہرحال جب اقبال لندن گئے، وہاں انہوں نے قانون کی تعلیم بھی پڑھی، اکانومی کی تعلیم بھی پڑھی، اور فلسفے کی تعلیم بھی پڑھی۔ جرمنی میونخ یونیورسٹی جو آج بھی ہے، اب اگر وہ زوال کا شکار ہے، میونخ یونیورسٹی میں فلسفہ عجم کے عنوان پر، یا ایران کے فلسفہ الہیات، اس عنوان پر انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، اور وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو میں منتقل نہیں ہوا ہے، وہ انگریزی میں ہی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر بن کر کے واپس آئے۔ پھر لاہور کالج میں وہ کئی سال تک پروفیسر رہے۔ لندن میں بھی وہ اپنے استاد ارنلڈ کی جگہ پر عربی کے پروفیسر رہے ہیں 1-2 سال تک۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو لاہور میں طویل زمانے تک وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، اور ساتھ میں عدالتوں میں پریکٹس بھی کرتے تھے، اور مقدمے بھی لڑتے رہتے تھے۔ اقبال نے 3 نکاح کیے ہیں، اور آخری نکاح جو ہوا تھا، اسی آخری نکاح میں اقبال کا وہ مشہور بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا جاوید اقبال، اور جاوید اقبال کی دوسری بہن تھی، ان کا نام تھا منیرہ۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اقبال کا یہ جو تیسرا نکاح تھا، اس میں بہت خوش رہے ہیں وہ، اس سے پہلے نکاحوں میں ان کی زندگی ڈسٹرب رہی ہے، یعنی وہ اطمینان کی حالت میں نہیں رہے، اور شاید وہ ازدواجی زندگی میں خوشیاں محسوس نہیں کر پا رہے تھے، مزاجوں میں موافقت نہیں رہی ہوگی یا کیا صورتحال ہے، لیکن بہرحال وہ پہلے 2 نکاحوں میں مطمئن نہیں تھے۔ تیسرا نکاح جب ان کا ہوا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہوا ہے، خوش زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کا وہ بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور اسی تیسرے نکاح میں ان کو بچہ پیدا ہوا ہے جاوید اقبال، اور اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی منیرہ۔ اور جاوید اقبال نے ہی اپنے والد اقبال کے سوانح حیات لکھی ہے زندہ رود کے نام سے، اور زندہ رود یہاں بھی اویلیبل ہے، وہ کتاب یہاں بھی ملتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ جاوید صاحب کے ازدواجی زندگی کے بحرانی دور لکھا ہے، اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ میرے والد کے نکاح کتنے ہوئے اور کیا کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تک تو کورٹوں میں مقدمے لڑتے رہے، اور وہاں وہ اپنا روزگار کماتے تھے، یعنی وکالت کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی اقتصادی زندگی بہت زیادہ پستی کی حالت میں رہی ہے، یعنی فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ مالداری ان کے ہاں تھی نہیں، کبھی مالداری کے اسباب بھی نہیں تھے، اسی لیے ان کی تعلیم کے تمام خرچے نہ ان کے والد برداشت کر سکے، وجہ یہ کہ وہ غریب انسان تھے۔ ہاں ان کے بڑے بھائی نے ان کے تعلیم کے خرچے برداشت کیے تھے، بڑے بھائی کا نام تھا عطا محمد۔ یہ عطا محمد صاحب آگے چل کر کے مرزائی بن گئے تھے، اور اسی لیے علامہ اقبال کو بہت دکھ تھا اس کا کہ ایک طرف سے میرا بڑا بھائی بہت بڑا محسن ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے تعلیم پڑھی ہے، مگر دوسری طرف سے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ میرا بڑا بھائی مرزائی بن گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کی بڑی تمنا تھی کہ اگر میرے بھائی کی وفات ہو گئی، میں ان کے جنازے میں شریک اگر ہوا تو مرزائی کے جنازے میں شریک ہوں گا، اور اگر جنازے سے الگ رہوں گا تو بھائی کے جنازے سے الگ کیسے رہ سکوں گا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس امتحان میں اپنے آپ کو ڈالوں، میں جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتا اور جنازے سے الگ بھی نہیں رہ سکوں گا، لہذا وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ میرے بڑے بھائی سے پہلے میری وفات ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عطا محمد صاحب سے پہلے ہی علامہ اقبال کی وفات ہوئی، اور جب علامہ اقبال آخری لمحوں میں تھے تو یہ بڑے بھائی آئے تھے ملنے کے لیے، اور انہوں نے ان سے جب بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے اور علامہ اقبال آخری لمحوں میں ہیں اور تقریباً روح نکلنے والی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ جو ہی وہ پہنچے تو علامہ اقبال کے چہرے پر خوشی آ گئی، تو انہیں حیران ہو کر کہا کہ تم موت کے قریب ہو اور ہنس رہے ہو، تم موت کے قریب ہو اور تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تم خوش ہو۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوس، ایک مرد مومن کا نشان تمہیں میں بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر غم نہیں خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال علامہ اقبال کی یہ شخصی حالات ہیں۔ اقبال کی زندگی کا دوسرا پہلو، معاشی طور پر اقبال کبھی بھی خوشحال نہیں رہے، ہمیشہ تنگدستی کی حالت میں رہے، اور اکثر زندگی کا زمانہ انہوں نے کرائے پہ کی بلڈنگ میں گزارا، رینٹ کی بلڈنگ میں گزارا۔ اخیر میں بیوی کے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے چھوٹا سا مکان بنوایا تھا، اور چھوٹے سے مکان میں بھی مختلف دوستوں نے مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد پھر ان کا مکان بنا تھا، وہ بھی کوئی بہت عالیشان کوٹھی نہیں تھی، مختصر سا مکان تھا، اسی میں منتقل ہو گئے تھے، اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ چونکہ امیرانہ زندگی نہیں تھی، اس لیے ان کی غذا بھی بہت سادہ تھی، ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا، ٹھاٹ باٹ نہیں تھے،
اس زمانے میں نوابوں اور ریاست کے راجوں کا جو انداز زندگی تھا، یا یورپ میں زندگی گزار کر کے آئے تھے، اس چیز کا ان کی زندگی پر کہیں کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ کہتے بھی تھے میرا طریق امیری نہیں فقیری میں نام پیدا کر، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے۔ تو فقیرانہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، مفلوق الحالی کی زندگی گزاری ہے، سادہ غذا کھانے کے وہ عادی تھے، اور لاہور کے جب لندن سے وہ واپس آئے تو ایک ہی وقت میں کھانا کھایا کرتے، تو دو وقت میں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے صحت کی حفاظت کے لیے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے تو بہت کم کھانا کھایا ہے، اس لیے میں بھی بہت کم کھانا کھاتا ہوں۔ رات کو کبھی کبھی چائے پیتے تھے، اور وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیری نون چائے پیتے تھے، اور جب ان سے کبھی پوچھا جاتا تھا اب آپ کے پاس کشمیریوں کا کیا چیز بچی ہے، تو کبھی کہتے تھے ایک تو میرے دل میں کشمیریوں کے باب اور دوسرے نون چائے پیال، یہی چیز میرے پاس باقی بچی ہے۔ تو شام کو وہ نمکین چائے کا پیالہ پیا کرتے تھے، اور ان کے نوکر تھے علی بخش، وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کو وہ چائے کا پیالہ پلایا کرتے تھے۔ اقبال کی زندگی کا دوسرا چپٹر۔ علامہ اقبال نے لندن جانے سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جب لندن میں سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ علم الاقتصاد لکھی ہے، نام اس کا عربی میں ہے، چپٹر اس کا ہے اکانومی، معیشت یا اقتصادیات، اور لیکن وہ کتاب اپنے موضوع پر بہت حاوی اور بہت مکمل نہیں ہے، کیونکہ اقبال کو وہ موضوع تھا ہی نہیں۔ لیکن بہرحال سب سے پہلی کتاب انہوں نے علم اقتصادیات پر لکھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تھیسس لکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایران کا فلسفہ الہیات، ایران کا مابعد طبعی فلسفہ، میٹا فزکس فلسفی۔ فلسفہ ایک تو وہ ہے جو کائنات کی چیزوں کے متعلق، اور ایک فلسفہ وہ ہے جو کائنات کی مادی چیزوں سے برتر روحانی چیزیں ہیں، ان روحانی چیزوں کے فلسفے کو کہتے ہیں الہیات۔ تو فلسفہ الہیات یا مابعد طبعیات، اس پر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو ان کی کتابیں آئیں، آپ یاد رکھنا چاہیں تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اردو کتابیں: نمبر 1 باغ درہ، نمبر 2 بال جبرائیل، نمبر 3 ارمغان حجاز، نمبر 4 ضرب کلیم، نمبر 5 تاریخ تصوف۔ یہ 5 کتابیں علامہ اقبال کی اردو میں ہیں، اور اس کے علاوہ مکاتیب، خطوط، ملفوظات الگ ہیں۔ علامہ اقبال کی فارسی شاعری اردو شاعری سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور اس لیے علامہ اقبال کی جب ان کے خیالات اتنے زیادہ وسیع اور ان خیالات میں اس قدر جوش و خروش پیدا ہوا کہ وہ صاحب کہتے تھے اردو زبان اب میرے خیالات کا تحمل نہیں کر سکتی، اسے اردو زبان چھوڑ کر انہوں نے فارسی میں شاعری شروع کر دی۔ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے اسرار خودی کتاب لکھی جو فارسی میں ہے، پھر رموز خودی بے خودی لکھی، پھر زبور عجم لکھی، اس کے بعد پھر مثنوی پسچبائے کرد نام کی کتاب لکھی، پیام مشرق لکھی، جاوید نامہ، اور ارمغان حجاز کی کچھ نظمیں فارسی میں لکھی ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا فارسی کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی کتابوں میں بڑی شہر آفاق کتاب ہے جو اصل میں ان کے انگریزی لیکچرز کو جمع کیا گیا۔ یہ انگریزی لیکچرز انہوں نے ایک لیکچر انہیں مدراس میں، ایک حیدرآباد میں، ایک علی گڑھ میں، ایک لندن میں، اور شاید ایک لاہور میں دیا تھا۔ اس کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھا گیا ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ ترجمہ اس کا کیا گیا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ اقبال نے جب یہ لیکچر دیے تھے تو وہ انگریزی زبان میں لیکچر دیے تھے، اور اس قدر مشکل، اس قدر پیچیدہ، اس قدر مغلق ہیں وہ کہ آج بھی اکثر بڑے سکال اور بڑے علماء ان لیکچر کو نہیں سمجھ پاتے، ترجمے کے باوجود نہیں سمجھ پاتے۔ انگریزی میں ترجمہ بھی مشکل، اردو میں سمجھنا بھی مشکل، انداز ہی ان کا ویسا ہی ہے، اور موضوع اسی طرح اس قسم کا ہے۔ بہرحال وہ لیکچر اردو میں جب شائع کرنے کا ارادہ کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ نے جو لیکچرز دیے ہیں ان کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میرا بھی خیال ہے کہ ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، لیکن کوئی قابل اعتماد انسان ایسا مجھے ملے جس پر میں بھروسہ کر سکوں اور وہ ٹرانسلیشن کرے گا۔ چنانچہ سید نذیر نیازی جو بہت قابل انسان تھے، انگریزی کے بھی، عربی کے بھی، اردو کے بھی، انگریزی اور اردو میں بہت قابلیت تھی، تو علامہ اقبال نے ان سے یہ کہا کہ تم کسی حصے کا ٹرانسلیشن کر کے مجھے دکھاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم صحیح ٹرانسلیشن کر پا رہے ہو یا نہیں، اس کے بعد میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ چنانچہ سید نذیر نیازی نے
کچھ حصے کا ٹرانسلیشن کر کے ان کو دکھایا۔ علامہ اقبال نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں کئی جگہوں پر انہوں نے اصلاح بھی کر دی اور کچھ کمیاں بھی بتا دی، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ جتنا ٹرانسلیشن کرتے رہو گے مجھے دکھاتے رہو۔ چنانچہ وہ ٹرانسلیشن کرتے رہتے تھے، ان کو دکھاتے رہتے تھے۔ اقبال کہیں بدلتے تھے، کہیں ترمیم کرتے تھے، کہیں اپنے خیالات کو بدلتے تھے۔ اس طرح سے سالہ سال تک ریکنسٹرکشن کا ترجمہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر نذیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی وہ تیار نہیں ہوا تھا، اقبال کی وفات ہو گئی، اور ان کے وفات کے بعد تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے، اور سید نذیر نیازی کا مقدمہ اس میں شامل ہے۔ اس کتاب کا موضوع، کچھ موضوعات تو بالکل فلسفیانہ قسم کے ہیں، لیکن مرکزی موضوع اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی صفات، اللہ کا تعلق اپنی مخلوقات کے ساتھ، مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، فلسفے اور سائنس کی روشنی میں، قرآنیات کی روشنی میں، یہ ہے مرکزی عنوان۔ لیکن اس کو وہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں قدیم فلاسفہ، جدید فلاسفہ، مسلمان فلاسفہ، قرآن کے کچھ آیات اور احادیث، ان تمام کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے محسوس بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ یہ کوئی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس طرح سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ ریکنسٹرکشن پر اعتراضات بھی بہت سارے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں اقبال کی ایسی ہیں جو یقیناً غلط ہیں، اور ان پر رد ہوا ہے، اور رد ہونے کے بعد ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا ریکنسٹرکشن میں انہوں نے اس جگہ پر لکھا کہ جنت و جہنم جو ہیں یہ مقامات کا نام ہی ہے، احوال کا نام ہے۔ حالانکہ جنت و جہنم مقامات کا نام ہے، پلیس ہے، یہ حالت کا نام نہیں ہے۔ لیکن خیر ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ ریکنسٹرکشن میں ایک اہم ترین لیکچر ان کا ہے اسلام میں اجتہاد۔ اس لیکچر میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اجتہاد ہمیشہ سے جاری رہا ہے، رہنا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اسلام ہر دور کے مسائل کو حل کرتا رہتا ہے۔ اور اس میں وہ خطرے بھی دکھاتے ہیں کہ اگر اجتہاد کا دروازہ پوری طرح سے کھول دیا گیا تو نتائج کیا نکلیں گے، اور اگر اجتہاد کا دروازہ پوری طرح سے بند رکھا گیا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پوری طرح سے کھول دینا اور نااہلوں کے ہاتھ میں اجتہاد کا عمل دے دینا اسلام کو تباہ کر دے گا، اور اگر پوری طرح سے بند رکھا جائے اور نئے مسائل کو اجتہاد کے ذریعے سے حل نہ کیا جائے اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس طرح سے اقبال کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشکل کتاب جو سمجھی جا سکتی ہے وہ ریکنسٹرکشن ہے، یعنی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ جب یہ نام رکھا جا رہا تھا تو ان کے دوستوں میں سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے کہا تھا مجھے تو اس نام پر ہی اعتراض ہے، یہ تمہارا نام بھی صحیح نہیں ہے، اور اس میں ان کے اعتراضات بڑے مضبوط تھے۔ لیکن علامہ اقبال کے دل میں سید سلیمان ندوی کی بہت زیادہ محبت اور عظمت تھی، اس لیے ان کے ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے۔ کیونکہ علامہ اقبال سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت کے علماء میں سے آپ کو کس عالم پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، تو انہوں نے کئی عالموں کا نام لیتے ہوئے کہا تھا علامہ سید سلیمان ندوی کے متعلق کہ علوم اسلامیہ کے جو شیر کا فرہاد سید سلیمان ندوی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی تلمیح ہے اور اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلے گا علامہ کیا کہہ رہے ہیں سید سلیمان ندوی کے متعلق۔ علامہ اقبال جن علماء سے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں ان میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور اس قدر احترام کرتے تھے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے اقبال کے جن کے سامنے دو دانوں بیٹھے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ احترام انہوں نے اپنے استاد مولوی میر حسن کا اور اس کے بعد پھر حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کرتے تھے۔ کلام اقبال میں ایک نظم ہے ملا زیغم زادہ لولابی۔ لولاب ظاہر ہے ہماری وادی کشمیر کا ایک خطہ ہے۔ زیغم کے معنی شیر، زیغم زادہ معنی شیر کا بچہ، شیر کا بچہ ملا جو لولاب کا رہنے والا ہے، اس کے نام پہ یہ نظم لکھ رہا ہوں میں۔ یہ کون ہے ملا زیغم زادہ لولابی؟ شارحین اقبال آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ یہ علامہ انور شاہ کو کہہ رہے ہیں، یا کوئی فرضی خیال ان کا ہے، یا کسی خاص شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا یہ خودی کی طرح سے ایک بیکر وجود میں لا رہے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں اے وادی لولاب پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیناب، اے وادی لولاب۔ وادی لولاب وہ گئے ہیں یا نہیں گئے یہ کہنا تو مشکل ہے، کشمیر ان کا آنا ثابت ہے اور کئی مرتبہ آنا ثابت ہے۔ ڈل کے بارے میں ان کے اشعار ہیں، شالامار کے بارے میں ان کے اشعار ہیں، وولر کے بارے میں ان کا شعر مشہور ہے، خضر سوچتا ہے وولر کے کنارے، وہ وولر کی سیر انہوں نے کی تھی۔ علامہ اقبال جن بڑے علماء سے متاثر ہیں اس میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بلکہ کچھ مشکل ترین مسائل انہوں نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب ہی سے حل کیے تھے۔ چنانچہ ریکنسٹرکشن میں
جب وہ ریفرنس دیتے ہیں بڑے بڑے فلسفیوں کا تو اپنے زمانے کے کسی عالم کا انہیں حوالہ نہیں دیا سوائے مولانا انور شاہ صاحب کے. چونکہ ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ انہوں نے صاف صاف لکھا دنیا اسلام کے سب سے بڑے حدیث کے ماہر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹائم کے بارے میں مجھے یہ حدیث سنائی. آپ جانتے ہیں فلسفہ زمان اگر پڑھا ہوگا تو ٹھیک، نہیں پڑھا ہوگا تو آگے پڑھیں گے کہ زمانے کا فلسفہ ٹائم کیا ہے. اور نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوری اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو ٹائم اور اسپیس، جگہ، زمان اور مکان، اس کا جو فلسفہ وہ نیوٹن نے سٹارٹ کیا تھا. علامہ انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال سے یہ کہا تھا کہ نیوٹن کی ساری تھیوری اپنی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے فلاں علامہ عراقی نے بیان کی ہے، اس کے بعد پھر نیوٹن نے اس کو اسٹڈی کر کے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو مولانا انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی اس تحقیق سے وہ حیران ہو گئے اور کہتے ہیں اتنی دور تک تو میری نظر بھی نہیں گئی ہے. علامہ اقبال جس زمانے میں یورپ میں رہے اس زمانے میں یورپ کی جتنے بڑے بڑے فلسفی تھے ان تمام کو اقبال نے اچھی طرح سے پڑھا تھا. اس میں خاص طور پر کانٹ، ہیگل، نیٹشے یہ خاص طور پر اقبال کے نظروں میں رہے ہیں. اور نیٹشے کے متعلق تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ نیٹشے پہلے گزر چکا تھا اور نیٹشے جو ہے وہ مجذوب قسم کا آدمی تھا اور وہ خدا کے بارے میں کہتا تھا پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو وہ کیسا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کیسے ہے. تو اقبال نے اسی کو کہا تھا اگر وہ مجذوب فرنگی ہوتا اس زمانے میں تو اقبال اسے سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر آج ایسے بحث مانسو خدا کیا، اللہ کے تعارف میں اسے کرا دیتا. اگر وہ مجذوب فرنگی ہوتا اس زمانے میں تو اقبال اسے سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. پیام مشرق دراصل اسی کے جواب میں لکھی گئی کتاب ہے. چونکہ ان تمام فلسفیوں سے اقبال نے خوب استفادہ کیا تھا، اس لیے اقبال کی نظر میں قدیم فلسفہ بھی تھا، جدید فلسفہ بھی تھا، قرآنی علوم اور سائنسی علوم بھی تھے. یہ اقبال کی زندگی کا دوسرا چیپٹر تھا. تیسرا پہلو، اقبال کی زندگی کا عبادتی پہلو بہت حیرت انگیز ہے. چنانچہ زندگی بھر وہ نماز کے پابند رہے، نہ صرف نماز کے پابند بلکہ تہجد کے پابند. اور تہجد کے پابند سیالکوٹ لاہور میں نہیں، لندن میں تہجد کی پابندی کرتے رہے. اور یہ بات انہوں نے خود بھی کہی، زمستانی ہواؤں میں تھی برف کی تھی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. آداب سحر خیزی کا مطلب میں نے لندن میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. ان کے خادم بڑے مشہور تھے، وہی علی بخش. ان سے انٹرویو لیا گیا اور وہ انٹرویو چھپا ہوا ہے 1957 میں انٹرویو لیا گیا اور دنیا بھر میں وہ بڑے بڑے اخبارات میں وہ انٹرویو چھپا ہے. اس سے پوچھا گیا علی بخش علامہ اقبال کے 24 گھنٹے کا شیڈول بتاؤ. انہوں نے کہا میں رات سے شروع کرتا ہوں. کہتے ہیں رات کو عموماً 3 بجے یہ بیدار ہوتے ہیں اور بہت شوق اور ذوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں. اور لمبی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا وہ آنسوں بہا کر کے دعائیں کرتے ہیں. چنانچہ یہ بات علامہ اقبال نے ایک ہندو شخص سے بھی کہی، اس کا نام تھا کرشن مہاراج. یہ کرشن مہاراج کسی پریشانی میں تھے تو علامہ اقبال نے کہا یہ فقیر روسیا، یہ جملہ بولا، یہ فقیر روسیا رات میں اٹھنے کا عادی ہے، کبھی 4 بجے اٹھتا ہوں کبھی 3 بجے اٹھتا ہوں، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، آج میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. یہ بات علامہ اقبال کے دوستوں میں سے ہیں فقیر سید وحید الدین، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے روزگار فقیر، یہاں بھی اویلیبل ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بہرحال اقبال عبادت کے بڑے عادی تھے، تہجد کی نماز کے پابند تھے. لندن میں بھی وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں لندن کی سردی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے کہ لاہور سیالکوٹ میں تو سردیاں نہیں ہوتی ہیں، تو گویا وہ سردی کے ماحول کے آدمی نہیں تھے، لیکن لندن کی برف اور وہ پہلی مرتبہ انہیں وہاں برف باری دیکھی تو لڑی دیکھی. برستانی راتوں میں بھی انہیں نمازیں نہیں چھوڑی ہیں اور وہاں بھی نمازوں کے پابند تھے اور تہجد کے بھی پابند تھے. قرآن کریم کی تلاوت کا خاص انداز تھا، چنانچہ طویل زمانے تک وہ 1 منزل قرآن روزانہ پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد مسجد سے نماز پڑھ کر کے آئے تو اقبال کو دیکھا تلاوت کر رہے ہیں. پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، ان کو معلوم ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ مجھ سے پھر پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہو. میں نے تھوڑا غصے سے کہا قرآن. دوسرے دن آ کر پھر پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ تو اقبال کہتے ہیں مجھے تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا کہ ان کو معلوم ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور کئی مرتبہ بتایا پھر کیوں پوچھ رہے ہیں. تیسرے دن پھر انہوں نے پوچھا تو اس کے بعد
اقبال کے تعجب کی بات ابا جان نے کہا، بیٹا میں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری سوچ کیا ہوتی ہے؟ پھر اقبال کہتے ہیں میرے والد نے کہا تم قرآن اس طرح سے پڑھا کرو کہ قرآن گویا تم پر نازل ہو رہا ہے، اور جب تم اس طرح سے قرآن پڑھو گے تو قرآن کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی خیال کو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا، جس کا بھی یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی قرآن جیسا انسان بنانا چاہتا ہے ایسا انسان مومن خود عملاً ہوگا۔ اور ایک طرف سے ہم قرآن کو دیکھیں گے مومن کیسا ہوتا ہے، دوسری طرف سے مومن ویسے ہی نظر آئے گا، ویسے ہی اخلاق، ویسا ہی کردار، ویسی ہی حیا، ویسی ہی پاک دامنی، ویسا ہی رحم، ویسا ہی خدمت خلق، ویسے ہی انسانوں اور مخلوقات کے ساتھ قرآن جیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے مومن اپنے آپ کو ویسا ہی انسان۔ پھر دوسرا شعر کہا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کو شہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال شاعری کے دوران بار بار قرآن کریم کو کھولا کرتے تھے، اور یہ بات علی بخش نے بھی کہی، عبد المجید سالک نے بھی کہی، فقیر سید وحید الدین نے بھی کہی، اور فروغ حسن صاحب نے بھی کہی۔ یعنی جو اقبالیات کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے اقبال بار بار قرآن کریم کھولتے تھے پھر شعر لکھتے تھے۔ ہم تو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اقبال نے اس شعر کو قرآن کی کس آیت سے اخذ کیا، لیکن بہرحال محسوس یہ ہوتا تھا کہ اقبال اپنی فکر کی بنیاد قرآن کریم کو بنا رہے ہیں۔ چونکہ قرآن کے ساتھ بہت تعلق تھا اس لیے جب کوئی اچھا قاری ان کے سامنے آ جاتا اس سے ضرور کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ۔ چنانچہ ان کے بیٹے یہی جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک عرب کے قاری آئے تو انہوں نے مجھے بلایا بیٹا جلدی آؤ، میں بھی پہنچا، اس عرب قاری سے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ چنانچہ اس عرب قاری نے سورہ مزمل پڑھنی شروع کی۔ اب وہ سورہ مزمل جھوم جھوم کر پڑھتے رہے، اور علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہچکیاں بند رہی ہیں، اور بہت دیر کے بعد جب ان کی وہ تلاوت ختم ہو گئی اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا تم بھی ایسے ہی قرآن پڑھنا سیکھو۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا علامہ آپ نے فلسفہ، سائنس، شاعری، ادب، لٹریچر، مذاہب، تاریخ، تقریباً 10 عنوانات شمار کر کے کہا ان تمام علوم کی لائبریریاں آپ نے اپنے ذہن میں اتاری ہوں گی، آپ کی نظر میں سب سے عجیب کتاب کون سی ہے؟ تو اقبال خاموش رہے، اس کے بعد اٹھ کر اندر چلے گئے اور اندر سے کتاب لے آئی، کہتے ہیں اس کائنات کی سب سے عجیب کتاب یہ ہے۔ کھول کر دیکھا تو وہ قرآن تھا۔ اس سے زیادہ عجیب کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یعنی گویا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ تمام علوم پڑھے ہیں، میں نے سب سے زیادہ عجیب کتاب اس کائنات میں یہ قرآن دیکھا۔ چنانچہ بارہا ایسا ہوا کہ قرآن کی جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، تلاوت کرتے کرتے رک جاتے تھے، سوچ میں پڑ جاتے تھے، پھر آگے پڑھتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے، کبھی چہرے پر ہنسی آتی تھی، کبھی رونے کی حالت ہوتی تھی، کبھی آنسو گر جاتے تھے، پھر اپنی پگڑی اتار کر کے وہ قرآن کریم کے وہ آنسو جو گرے ہوتے تھے قرآن کریم کے اوراق پر ان کو صاف کرتے تھے، پھر تلاوت کرتے تھے۔ یہ بات اقبال کے ان لوگوں نے لکھی ہے کہ جو اقبال کے گھر کے حالات سے واقف تھے، اور یہ سارا انہوں نے سنا اور سیکھا کس سے؟ گھر کے لوگوں سے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں قرآن کا حوالہ بھی آتا ہے، قرآن کے ریفرنس بھی آتی ہے، قرآن چھوڑنے کے نتائج بھی آتے ہیں۔ کیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ اقبالی تو کہہ رہے ہیں کہ گویا قومیں جو ہیں مسلمان معزز تھے قرآن پڑھ پڑھ کر کے، قرآن سے حقائق لے کر کے، اور آج کے مسلمان قرآن چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ ایک اہم ترین نقطہ جو اقبال نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، اسے فلسفے کی روح سے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے اور ہم ہر چیز کو سائنسی انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اس سائنسی دور سے پہلے فلسفے کا دور تھا اور ہر چیز کو فلسفے کے انداز سے دیکھا جاتا تھا۔ اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، فلسفے کی روح سے اس کو مت پڑھو، بلکہ قرآن کو اس روح سے پڑھو کہ کائنات کے خالق کا کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور ہمارا تعلق ہمارے خالق کے ساتھ کیسا ہے، ہم اس کے بندے ہیں یا نہیں، اور جیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھو۔ یہ بات اگر میں دوسرے لفظوں میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ ادب کی کتاب ہے، نہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اور نہ اس میں سائنسی تھیوریاں ہیں۔ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، مگر اس ہدایت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم ان تمام چیزوں کو لے آتا ہے۔ وہ تاریخ میں لائے گا،
وہ ادب بھی لائے گا، وہ سائنسی حقائق بھی پیش کرتا ہے، وہ جغرافیائی حقائق بھی پیش کرتا ہے، وہ اسٹرونومی کو بھی بیچ میں لاتا ہے، وہ ارضیات کو بھی لاتا ہے، وہ زولوجی کو بھی لاتا ہے، وہ نباتات، یعنی ہر موضوع قرآن کا آئے گا اس میں، قرآن میں. مگر قرآن ان میں سے کسی کی کتاب نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو بیان کرنے کے لیے قرآن تمام علوم سے فائدہ اٹھا کر کے، تمام علوم کے اشارے دے کر کے، پھر مثلا فرض کیجئے ایک طرف جب ہم یہ دیکھیں گے کائنات وجود میں کیسے آئی ہے تو آپ پڑھیں گے بگ بینگ تھیوری. ظاہر ہے قرآن اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ ہم کو بگ بینگ تھیوری سنائے گا، مگر قرآن نے اشاروں میں بتایا کہ یہ کائنات پہلے ایک جمع ہوا ٹکڑا تھی، پھر اللہ نے اس کو ایک ٹھوکر مار کر الگ کر دیا. بگ بینگ تھیوری ہے یہ. تب قرآن بگ بینگ تھیوری سمجھانے نہیں آیا، مگر اشاروں میں بتایا اس خدا کا انکار تم کیسے کرو گے جس خدا نے اس کائنات کو وجود میں لایا. کیسے؟ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ ایک جمع ہوا ٹکڑا تھی، ففتقناہما، ہم نے اس کو ٹھوکر ماری اور الگ الگ کر دیا. تو غرض قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن سائنسی مضامین اس میں آ جائیں گے. اس زمانے میں اقبال نے کہا تھا قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، ہاں قرآن ہدایت کی کتاب ہے. بندے کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ کیا ہے اور کائنات کے ساتھ اللہ کا ربط کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا. اقبال قرآن کی تفسیروں میں کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لیے تاکہ قرآن کا ادب سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے کشاف پڑھتے تھے. قرآن کی کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لیے کہ قرآن کا فلسفہ سمجھ میں آئے، اس کے لیے رازی کو پڑھتے تھے. قرآن کے کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی کس آیت کی کیسی تشریح کی ہے، اس کے لیے ابن کثیر، ابن جریر کا مطالعہ کرتے تھے. چنانچہ اقبال کے ہاں ایک لائبریری تھی، اس لائبریری میں کتاب اگر ملتی تھی تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو لاہور پنجاب یونیورسٹی میں جا کر کے وہاں سے کتاب منگواتے تھے یا خود وہاں جا کر کے مطالعہ کرتے تھے. اسی لیے جب ریفرنس دیتے ہیں تو انہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. یہ صاحب کشاف کون ہے؟ ایک تفسیر لکھنے والا علامہ زمخشری، ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ادبی اعتبار سے. اور علامہ فخر الدین رازی ایک مفسر گزرے ہیں، انہیں قرآن کی تفسیر لکھی ہے فلسفے کے اعتبار سے. قرآن کے ساتھ اقبال کا تعلق بہت قوی، بہت گہرا تھا. بلکہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں اقبال کے سراہنے صرف ایک کتاب ہوا کرتی تھی اور وہ تھی صرف قرآن کریم. بس جب کچھ سوچتے تھے قرآن کھول کر دیکھتے تھے. ہمیں ان صفوں میں نظر نہیں آتا تھا لیکن ہم حیران ہوتے تھے. اقبال کتاب کو بند کر کے پھر اشعار لکھتے تھے، اس آیت کون سی آیت سے کون سے شعر کا مفہوم ان کا ذہن میں آ گیا یہ ہم سمجھ نہیں پاتے تھے. لیکن اقبال کی حالت یہی تھی. اقبال سفر تو بہت کم کرتے تھے لیکن ان کے جو مشہور سفر ہوئے ہیں، ایک تو ہے تعلیمی سفر ان کا ہوا لندن کا اور جرمنی کا. اس کے بعد پھر 2 مرتبہ گولمیز کانفرنس میں وہ لندن گئے، ایک مرتبہ فلسطین گئے، ایک مرتبہ مصر گئے، ایک مرتبہ افغانستان گئے، 2 مرتبہ شاید بھوپال گئے ہیں. ان سفروں میں سب سے اہم ترین چیز جو ان کے سفر میں ساتھ ہوتی تھی وہ قرآن ہوا کرتا تھا. تو گویا قرآن کے ساتھ اقبال کا تعلق بہت قوی اور بہت مضبوط تھا. اور اس میں اقبال ایک زمانے میں 2.5-3 گھنٹے تک اپنی مکان کی چھت پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے اور پورے محلے والے سنتے تھے، کیونکہ آواز ان کی بہت اچھی تھی. اس لیے آخر زمانے میں ان کا گلا خراب ہو گیا تھا، لیکن جب تک ان کا گلا صحیح رہا وہ جہر کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور جھوم جھوم کر تلاوت کرتے تھے اور لطف محسوس کرتے تھے اور بیچ میں روتے بھی رہتے تھے. 2.5-3 گھنٹے صبح کو علامہ اقبال کی تلاوت کرنا لاہور کے ان محلے والوں کا اچھی طرح سے اور جب ان کا گلا خراب ہو گیا اور بعد میں وہ تلاوت نہیں کر پاتے تھے تو بہت سارے محلوں کی عورتیں کہتی تھی افسوس اب اقبال کی تلاوت قرآن کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے. قرآن کے بعد اقبال کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بہت زیادہ عاشقانہ، بہت زیادہ والہانہ، اس قدر عاشقانہ والہانہ تعلق تھا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا اور انہوں نے حضرت مولانا نظر الحفیظ صاحب سے سنا. مولانا نظر الحفیظ صاحب نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی سے سنا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقبال جس زمانے میں لندن اور جرمنی میں رہے ہیں کئی کروڑ درود وہاں بیٹھ کر کے انہیں پڑھے ہیں. آج کا ہمارا کالج کا اسٹوڈنٹ یہ تو عیاشیوں میں ہے. اقبال لندن اور جرمنی میں رہ کر کئی کروڑ درود پڑھ رہے ہیں. نقل کرنے والے مولانا ابو الحسن علی ندوی، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی وہ شخصیت ہیں جس نے عرب دنیا میں سب سے زیادہ اقبال کا تعارف کرایا. مولانا ابو الحسن علی ندوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اقبال کے سامنے اقبال کے نظم کا عربی میں ترجمہ کر کے دکھایا اور اقبال خوش ہو گیا.
مولانا علی میاں نے خود لکھا، میں 16 سال کی عمر کا تھا، لاہور میں جب گیا تو مولانا علامہ سے ملنے کے لیے گئے، علامہ کے ملنے کے لیے گئے، میں نے علامہ سے کہا میں چاہتا ہوں آپ کی شاعری کا عربی میں ترجمہ کروں۔ اس وقت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے چچا مولانا طلحہ صاحب لاہور کالج میں استاد تھے، تو مولانا طلحہ صاحب اپنے بھتیجے مولانا ابوالحسن علی ندوی کو 16 سال کے نوجوان لڑکے کو لے کر کے گئے ہیں علامہ اقبال کے بعد، علامہ اقبال کی مجلس میں مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ترجمہ کر کے دیا علامہ اقبال کو۔ یہ مولانا ابوالحسن علی ندوی وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں مسجد رسول کے اندر علامہ اقبال پر تقریر کی ہے، اور وہ ان کی کتاب روائے اقبال میں شامل ہے۔ علامہ اقبال وہ مولانا ابوالحسن علی ندوی وہ شخص ہیں جنہوں نے مصر میں علامہ اقبال پر تقریریں کی ہیں۔ یہی مولانا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال وہ شخص تھا کہ جس نے یورپ کی زندگی میں، جوانی کی زندگی میں کئی کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ حوالہ میں نے عرض کر دیا، اللہ جانے کس طرح سے ان کو معلوم ہوا تھا اور کئی کروڑ درود انہوں نے کیسے پڑھے ہیں۔ میں نے خود ایک کتاب پڑھی، کتاب کا نام ہے لبیک، لکھنے والے کا نام ہے ممتاز مفتی۔ یہ ایک رائٹر گزرے ہیں، ناولیں لکھا کرتے تھے، افسانے لکھا کرتے تھے، وفات ہو چکی ہے۔ ان کی مختلف کتابیں ہیں، تلاش، لبیک اور اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں۔ تو جب وہ حج کے لیے گئے ہیں تو سفر نامہ حج انہوں نے لکھا، اور ایک خاص انداز سے لکھا، تو اس لیے بہت سارے لوگوں کا ان پر اعتراض بھی ہے کہ یہ انداز تمہیں اختیار کرنا ٹھیک نہیں تھا سفر حج میں۔ ٹھیک، مثلا انہوں نے اپنے وہ مگن ہو کر کے انہوں نے کیا کہا کہ صاحب حج کے لیے جب میں جا رہا ہوں تو کہیں راستے میں کسی جگہ بہت سارے لوگ حج کے لیے جمع ہیں، کسی حج پوائنٹ پر جمع ہیں، تو کوئی آدمی رو رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے میں ایک ایک کو دیکھتا رہا، کوئی کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں آپ کے گھر میں حاضر ہو رہا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ کہتا ہے اپنے بارے میں۔ میں نے سوچا مجھے خدا سے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنے نبی کو بات سے جانا ہے، ان کو جا کے سلام کرنا ہے، اور مجھے ان سے بھی کچھ نہیں لینا، صرف میرا سلام قبول ہو جائے، واپس آ جاؤ۔ اس انداز کے انسان ہے ممتاز مفتی۔ اس لبیک کے اندر ممتاز صاحب نے لکھا کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا۔ یہ ایک مجلس میں تو ظاہر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، لیکن کس طرح سے 1 کروڑ کی تعداد انہوں نے پوری کر لی واللہ عالم۔ بہرحال تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ علامہ اقبال کا تعلق بہت زیادہ والہانہ اور عاشقانہ تعلق تھا، اسی لیے اخیر عمر میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تھا بے اختیار ان کے آنسوں سے آنسو گرنے لگتے تھے، اور وہ برداشت نہیں۔ اور جب ایک شخص نے کتاب لکھی تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، نام تھا اس آدمی کا راجپال، اس نے کتاب لکھی ہے حضور کی شان میں گستاخی کی اس میں، اور اس میں سخت توہین آمیز باتیں لکھی تھی، جس میں ازواج مطہرات کے متعلق توہین آمیز باتیں لکھی تھی، اور تمام مسلمان بہت بے قرار تھے اس وقت۔ ٹھیک، تو اس وقت علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا آپ کو بھی افسوس ہو رہا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے نبی کا کپڑا میلا تھا۔ اگر کوئی یہ بات ہے تو میرے دل میں اس طرح پیدا ہو جاتا ہے، میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا ہوں، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا چیز آئے کہ ایسی باتیں لکھی جائیں۔ اسی لیے ان کی شاعری میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ایسے والہانہ خیالات ملتے ہیں، ایسے عاشقانہ خیالات ملتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اردو شاعری میں تمام شعری دنیا میں ولی دکنی سے لے کر کے آج تک کے تمام شعراء، چاہے اس میں میر تقی ہوں، چاہے غالب ہوں، چاہے اکبر الہ آبادی ہوں، الطاف حسین حالی ہوں، جتنے، یا میر انیس لکھنوی ہوں، میر تقی ہوں، خواجہ میر درد ہوں، جتنے اردو کے شعراء ہیں، کسی کے ہاں عشق رسول کا وہ تصور نہیں ہے جو عشق رسول کا تصور اقبال کے ہاں ہے۔ اقبال ہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس عشق رسول کا تقاضا یہ تھا، اس عشق رسول کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ضرور مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتے، زندگی بھر تمنا کرتے رہے لیکن مقدر نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ لندن سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھی نے کہا ہم عنقریب مدینے کے قریب سے گزریں گے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے ارادے آپ نے کیے ہیں پر اب تک آپ نہیں وہاں جا سکے۔ تو اس پر ڈاکٹر اقبال نے عجیب جملہ کہا، اور یہ جملہ ان کے دوست نے لکھا ہے، روزگار فقیر میں فقیر نے لکھا، فقیر سید وحید الدین نے لکھا کہ حکیم صاحب، وہ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ فقیر سوچ نہیں پا رہا ہے کس روح سیاہ کو اس مدینہ طیبہ جانے کی ہمت ہے۔
کس روسیا، اپنے آپ کو روسیا کے بنا. اور ایک جگہ لکھا ہے میں اپنی روسیائی کی بنا پر ہمت نہیں کر پاتا ہوں وہاں جا حاضر ہو جاؤں، اس لیے تیاری کر رہا ہوں، اگر تیار ہو پایا تو جاؤں گا، اور اگر تیار نہیں ہو پایا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اس دربار کے قابل نہیں ہوں. یہ اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں. چنانچہ پھر خیالی شاعری میں انہوں نے مدینہ کا سفر کیا اور بہت ہی عاشقانہ سفر کیا، لیکن بہرحال وہ مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکے. اقبال نے یقیناً لندن کا سفر بھی کیا، مصر کا سفر کیا، فلسطین کا سفر کیا، حتیٰ کہ اسپین بھی گئے اور مسجد قرطبہ کے اندر جا کر کے انہوں نے اذان پڑھی، اور وہاں پھر وہ مشہور نظم لکھی ہے جس نظم کو عالمی ادبیات میں شمار کیا جاتا ہے، سلسلہ روز و شب نقش گرے خائے کائنات. یہ ان کی مشہور نظم ہے جو وہاں انہوں نے لکھی تھی مسجد قرطبہ کا تباہ حال دیکھ کر کے. پھر ان کے جذبات جب متلاطم ہوئے ہیں اس وقت ان کی زبان سے جو نظم نکلی تھی وہ یہی نظم تھی. بہرحال اقبال کا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ اتنا عاشقانہ، اتنا والہانہ اور اتنا عجیب تھا کہ وہ ایک زمانے میں پھر حضور کا نام بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے. جو ہی حضور کا تذکرہ شروع ہوتا تھا اقبال بے اختیار رونے لگتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے جاوید اقبال صاحب گھر میں کھیلتے کھیلتے پڑھ رہے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو اقبال جو ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگے. کسی نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہ دیکھو کیا کہتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. بس پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ ان کے سارے کپڑے بھیگ گئے. پھر اپنا سر جو ہے وہ تکیے پر ڈال دیا، وہ تکیہ سارا بھیگ گیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ پانے والی کی نظم ہے. اور الطاف حسن حالی سر سید احمد خان کے شاگرد تھے جس نے سر سید کی سوانح حیات لکھی ہے، اور یہی الطاف حسن حالی ہے جس نے مرزا غالب کی سوانح حیات لکھی ہے. یہی مرزا غالب ہیں جن کی مشہور نظم مد و جزر اسلام. چنانچہ جب علامہ اقبال نے وہ سنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا تو اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کہنے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، تیری امت پر آن کر عجیب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. یہ اللہ الطاف حسن حالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ درخواست کی تھی، اے خاصہ رسول. چنانچہ ایک مرتبہ اقبال جب اخیر عمر میں بیمار ہو گئے اور وہ بھوپال میں تھے تو بھوپال میں ان کو خواب میں سر سید کی زیارت ہو گئی. تو سر سید احمد خان نے ان سے پوچھا اقبال کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی 3 سال سے بیمار ہوں. انہوں نے کہا تم 3 سال سے بیمار ہو، اب تک تم نے حضور رسالت مآب کی بارگاہ میں درخواست نہیں بھیجی؟ ان سے کہو. اقبال کہتے ہیں میں اسی وقت بیدار ہو گیا اور میری زبان سے نظم جاری ہو گئی، اور ایک طویل نظم میں نے لکھی. یا تو ذوق شوق والی نظم ہے یا کوئی اور نظم ہے. اس نظم کے اخیر میں ہے کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق شوق، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق شوق، لب پہ صلاۃ و درود دل میں صلاۃ و درود. پھر کہا آگے کہا ذوق میری لئے میں ہے، ذوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میری رگ و پے میں ہے، نغمہ اللہ میری رگ و پے میں ہے. یہی کہتے رہے اور صبح ہو گئی. غرض یہ کہ اقبال کو بہت تعلق تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اس لیے ہرگز برداشت نہیں کر پاتے تھے اگر کوئی حضور کی شان میں کوئی ذرا سی گستاخی کرے. چنانچہ وہ واقعہ چونکہ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں کبھی کام آئے گا کہ جب راجپال نامی شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان اقدس کے خلاف کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا اس نے توہین آمیز نام رکھا تھا رنگیلا رسول، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کے معنی کیا ہے. تو مسلمان قدرتی طور پر اضطراب کا شکار ہو گئے کہ ہمارے نبی کی توہین ہو گئی. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، آج تک کوئی مسلمان کبھی بھی کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے ہم کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کریں گے. لیکن دنیا کے ہر قوم سے ہمارا سوال ہے وہ کیوں ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں؟ کیوں ہندو کتابیں لکھتے ہیں ہمارے نبی کے ذات اقدس کے خلاف؟ کیوں عیسائی کتابیں لکھتے ہیں ہمارے نبی کے ذات؟ کیوں کارٹون چھپتے ہیں؟ یہ دراصل ایمان والوں کی غیرت کا امتحان ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. چنانچہ علامہ اقبال کے زمانے میں جب کتاب لکھی گئی اور لکھنے والے کا نام تھا راجپال، اور انگریزوں نے ان کے خلاف مقدمہ چلایا لیکن مقدمہ نمائشی تھا
اور دکھلاوے کا مقدمہ تھا، اصل میں بچانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اور پھر راجپال جب کورٹ میں پہنچا ہے اور ایک شخص جس کا نام تھا علیم الدین، وہ وہاں اندر داخل ہو گیا اور بھرے کورٹ کے اندر اس نے اس راجپال نام شخص کو قتل کر دیا اور جج کو کہا اب گواہ رہیں، میں نے اس کو مارا ہے۔ اس کے بعد وہاں ایک فورم تیار ہو گیا جو ڈاکٹر اقبال کے پاس آ کر کے کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ چل کر مقدمہ لڑیں تاکہ علیم الدین کو پھانسی نہ ہونے پائے، کیونکہ اس نے بھری عدالت کے اندر راجپال کو قتل کر دیا۔ تو علامہ اقبال نے اپنا سر ان کرسی پر رکھا، کافی دیر کے بعد آنکھ کھول کر کے کہا علیم الدین بھی کہتا ہے کہ میں اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے آؤں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، علیم الدین تو نہیں کہتا۔ ایک شخص نے کہا کہ علیم الدین تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی کے مقدمے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جلد سے جلد فیصلہ ہونے دو، کیونکہ مجھے خواب میں زیارت ہو گئی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور فرما رہے علیم الدین میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فارسی کا جملہ مشہور ہے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اسی گلاں کرتے رہ گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہم تو صرف باتیں کرتے رہ گئے اور وہ چھان کٹ ترخانہ دا منڈا وہ بازی لے گیا۔ غرض یہ کہ علامہ اقبال برداشت نہیں کر پاتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے۔ اس سلسلے کی معلومات مجھے اور بھی بہت ساری بیان کرنی تھی، لیکن وقت کم ہے، میں اگلا چیپٹر شروع کرتا ہوں جو اصل میں اقبال کا میسیج ہے، اقبال کا پیغام۔ لیکن اقبال کے پیغام کا کون کون سا پہلو لائے ہیں؟ یہ تو ایک سمندر ہے، اور ہمارے انسانی سماج کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے اقبال مواد فراہم نہیں کرتا۔ اقبال علماء کو مخاطب بناتا ہے، صوفیہ کو، فلاسفروں کو، سائنسدانوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، قوموں کو، وطنوں کو۔ افکار اس کے انتہائی وسیع، بلکہ فارسی دنیا اور اردو دنیا، عربی دنیا کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ عربی ادبیات کے ہم ماہر نہیں ہیں، لیکن فارسی دنیا اور اردو دنیا میں یقیناً اقبال جیسے وسیع ترین افکار کا حامل کوئی شخص نہیں ہے۔ بجا طور پر اس کو شاعری مشرق کہا گیا، کوئی شک نہیں، ترجمان حقیقت کہا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے واقعتاً۔ اور اس کی علمی عظمتوں کا عالم تو یہ تھا کہ جب حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے خطوط لکھے ہیں علامہ اقبال نے، اور میں نے خود سنا، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی، یہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، جہاں کشمیر یونیورسٹی بھی تشریف لائے ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی میں اقبال انسٹیٹیوٹ کے پہلے ڈائریکٹر تھے پروفیسر عالم سرور۔ عالم سرور صاحب نے دعوت دی مولانا سعید احمد اکبر آبادی کو، اور ان کو یہ فرمایا کہ آپ علامہ اقبال کے لیکچرز پر لیکچر دے دیں، یعنی ریکنسٹرکشن پر آپ تقریر کریں۔ چنانچہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی تشریف لائے اور یہاں ریکنسٹرکشن پر انہوں نے 3 دن تک تقریریں کی، 3 لیکچر اسے دیے ہیں۔ خطبات اقبال پر ایک نظر کے نام سے اقبال انسٹیٹیوٹ میں کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ہم ان سے پڑھا کرتے تھے اخیر زمانے میں۔ کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ مولانا اکبر آبادی صاحب نے بیان فرمایا، ہم وہاں حاضر تھے طالب علم بن کر کے، انہوں نے فرمایا علامہ اقبال کے خطوط میں مولانا انور شاہ صاحب کے پاس لاتا تھا اور مولانا انور شاہ صاحب کے خطوط میں اقبال کے پاس پہنچاتا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا سعید میرے ان خطوط کو تم عالم بھی اتنا سمجھ نہیں سکو گے جتنا اقبال سمجھتا ہے۔ غرض اقبال کا میسیج انتہائی وسیع ہے کیونکہ اس کا علم بہت زیادہ وسیع تھا۔ تو اب کس طبقے کے متعلق کون کون سے میسیجیں بیان کی جائیں، اس لیے اس وقت اختصار کے ساتھ میں پہلا نقطہ اٹھاتا ہوں، اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ جواب، اقبال جوان کو سرمایہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے اس جوان کے بگڑنے کا اقبال کو بہت زیادہ غم ہے۔ اس لیے اقبال براہ راست جوانوں کو مخاطب بناتے ہیں، عنوان بھی بنایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارا۔ اے نوجوان تو ایک آسمان کا تارا ہے، تو وہ نہیں ہے جو دوسرے نوجوان ہیں۔ اور جب مسلمان نوجوان بگڑتا تو بگڑتا، اس بگڑنے کو تعبیر انہوں نے کیا، خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاغ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نوجوان ایک شاہین ہے، اور یہ شاہین جو ہے وہ پاک باز جانور ہے، بلندیوں پر اڑنے والا ہے، لیکن جب یہ بری عادتوں میں پھنس گیا تو سمجھو یہ کوا بن گیا جو گندی چیزیں کھا رہا ہے، یہ برے ماحول میں لگ کر کے اب یہ گندگیوں میں ڈوب گیا اور یہ برائیوں میں پھنس گیا، تو خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاغ، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو، اسی لیے وہ کہتے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانا آسانی، کہ تم لوگ عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے، تم لوگ نغموں میں مبتلا ہو گئے، تم اپنے بدن سجانے میں مبتلا ہو گئے، تم چاہتے ہو ہمارے پاس ایسی گاڑیاں ہوں اور ایسی یہ چیزیں ہوں۔
ایک مرتبہ اقبال کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا سر میں چاہتا ہوں میں اونچی تعلیم پڑھوں گا، پھر میں شاندار شادی کروں گا، پھر میرے پاس کوٹھی بنگلہ ہونا چاہیے، پھر میں دنیا بھر کی سیر کروں گا، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اس سب کے لیے؟ تو اقبال نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو کیا چاہ رہا ہے اور میں کیا سوچتا ہوں؟ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اقبال جوانوں کو مخاطب بنا کر الگ انداز سے مخاطب، اور اسی لیے اقبال نے جاوید نامہ کتابی لکھی ہے، عنوان بنایا اپنے بیٹے کو، مخاطب بنایا جوانوں کو کہ جوانوں تم اپنی کیریکٹر کی خود حفاظت کرو، اپنی جوانی کی خود حفاظت کرو، برائیوں میں مت ڈو۔ اس میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جوان کو اپیل کرتی ہے مغربی تہذیب، مغربی کلچر، اور اقبال چونکہ مغرب میں رہ کر کے آیا تھا، اس لیے اقبال جب مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک ایسا انسان مغربی تہذیب پر تنقید کر رہا ہے جو مغرب کو جانتا ہی نہیں، وہ تو مغرب کا شناور ہے، وہ مغرب میں رہ کر کے آیا ہے، وہ مغرب کے فلسفے سے واقف، وہ مغرب کی کلچر سے واقف، مغرب کی زندگی سے واقف، وہاں کی خوبیاں اور وہاں کی ساری خامیاں اس کے سامنے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، یعنی مغرب کی جو تہذیب ہے یہ صرف جسم کے سجانے کی تہذیب ہے، اس کی روح تاریخ ہے۔ چنانچہ صورتحال اس وجہ میں اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری یہ تہذیب اپنے خنجر سے اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرے گی۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ مغرب میں جا کر کے اتھیسٹ بن کر واپس نہیں آئے، مغرب میں جا کر کے اللہ کا تعلق اور مضبوط کر کے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کر کے، اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے واپس آئے ہیں۔ یہ اقبال کا کمال ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ میں یورپ میں رہا ہوں، ایسے سمجھو تم جیسے آگ میں خلیل کو ڈالا گیا تھا، پر خلیل تھا، وہ وہاں سے جب نکل آئے تو خلیل پھر بھی زندہ ہے۔ خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چونکہ اقبال کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں تلمیحات کرتے ہیں، اور تلمیحات کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے، وہ ساری تاریخ پڑھنی ہوتی ہے۔ مثلا فرض کیجئے اقبال یہ کہتے ہیں کہ مثل کلیم ہو اگر مارکہ آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، تو یہ بانگے لا تخف یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اب وہ قرآن کا لفظ جہاں پر ہے وہاں اس کو ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ پڑھنا پڑے گا، اور اس سارے واقعے کو پڑھنے کے بعد پھر پتہ چلے گا اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو اگر مثل کلیم مارکہ آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ اقبال کو بہت گلہ ہوتا تھا کس بات سے کہ جب نوجوان صبح کو 10 بجے تک سوتے تھے، تو ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں کو جو لاہور پڑھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ 10 بجے صبح کو اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر کالج جاتے ہیں، تو اقبال نے اپنے مشہور نظم کے اشعار سنائے۔ اقبال کی مشہور نظم ہے شکوہ اور جواب شکوہ۔ اس شکوے میں اقبال نے اللہ سے شکایتیں کی ہیں، جس کی بنا پر بہت سارے سطحی ذہن رکھنے والے لوگ اقبال کی مخالف بھی ہو گئے تھے، اور انہیں اقبال کو کہا یہ تو نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کی شان میں توہین کی ہے۔ اور وہ اشعار کیا تھے جس کو توہین کہا تھا؟ شکوے میں انہوں نے شعر کہا تھا کہ صفحے دہر کے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو سینوں سے بسا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی دلدار نہیں۔ یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ اب جب تمام لوگ مشتعل ہو گئے اقبال یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، تو اس کے بعد اقبال نے جواب دیا، اور جواب میں کیا کہا اس نے؟ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، یعنی وہ جو کارنامہ ہے وہ تمہارے باپ داداؤں کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو اسی میں علامہ اقبال نے کہا ہے کیا؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے کہاں مسلمان موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے جب آپ کانوں میں بالیاں لگائیں گے، جب آپ ہاتھوں میں دھاگے باندھیں گے، جب آپ پیشانیوں پر ٹیکے کریں گے، جب آپ ڈانس کریں گے، یہ وہی کہہ رہے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اور جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اس علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
جو جب شعر پڑھا سنا رہے تھے، کیا رفعت شان و رفعنا لک ذکر رکھ، دیکھے یہ جواب شکوہ کے اخیر میں ہے، اس میں علامہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں محمد کا نام عرش سے لے کر فرش تک، چین کے وادیوں میں بھی ہے، افریقہ کے صحراؤں میں بھی ہے، یورپ کے وہ شہروں میں بھی ہے، اور ایشیا کے دیہاتوں میں بھی ہے، ہر جگہ۔ پھر کہتے ہیں آگے رفعت شان رفعنا لک ذکر رکھ، دیکھے یعنی محمد الرسول اللہ کا نام مبارک اللہ نے کہاں کہاں تک پہنچایا، اور اس کے باوجود تم محمد سے دور کیوں ہو گئے؟ پھر آگے میں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ تو جب نوجوان لڑکوں کو انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد انہیں کہا کیا کہ کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے۔ یاد رکھیں، جب علامہ اقبال کے غلام نوکر علی بخش سے پوچھا گیا علامہ کتنا سوتے تھے، انہوں نے کہا بہت کم۔ کس وقت جاگتے تھے؟ کہ رات کے 2-3 بجے۔ علامہ اقبال نے خود لکھا، خود اپنے خط میں لکھا، یہ مجھے یاد نہیں، راس مسعود کے نام لکھا۔ راس مسعود سر سید احمد خان کا پوتا ہے، راس مسعود سر سید احمد خان پوتے کا نام، ان کے نام خط لکھا کہ فقیر عموماً رات کے 4 بجے بیدار ہوتا ہے، پھر سونے کا معمول نہیں ہے، ہاں مصلے پر کبھی کبھی اونگ آ جاتی ہے، یہ جملہ لکھا۔ آج کا نوجوان نماز پڑھنے کو عیب سمجھتا ہے، اقبال جیسی شخصیت کہہ رہی ہے مصلے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے، پھر میرا سونے کا معمول نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ تو اقبال نے کیا کہا؟ کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، ہے ملت بیزا غربا کے دم سے، عمران غافل ہیں نشہ دولت میں ہم سے۔ غرض یہ کہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام، یعنی اقبال چاہتے ہیں نوجوان محنتی ہو، پاک دامن ہو، با حیا ہو، با کردار ہو، اور اس میں خود اس کی جوانی اس کا بہترین مثال ہے کہ انہوں نے یورپ میں جا کر نہ فکری گمراہیوں کا شکار ہو گئے، نہ کیریکٹر کے اعتبار سے برائیوں کا شکار ہو گئے۔ اور یاد رکھیں یورپ میں اقبال جسمانی طور پر بھی بہت حسین تھے، آواز بھی بہت عمدہ تھی، جرمنی ان کے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا، وہاں نہ جانے کن کن خرابیوں میں وہ مبتلا ہو سکتے تھے، مگر اپنے آپ کو کسی خرابی میں مبتلا نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ ایک نواب کی بیٹی جن کا نام تھا عطیہ فیضی، یہ جوناگڑھ کے نواب کی بیٹی تھی اور اقبال سے سینئر تھی، اور جرمنی میں پی ایچ ڈی کر چکی تھی یا کر رہی تھی، اور اقبال کے لیے ایسے تھی جیسے سرپرست، اقبال سے شفقت بھی کرتی تھی، فائنانشل سپورٹ بھی کرتی تھی، مدد بھی کرتی تھی۔ شاید عطیہ فیضی کی چاہت یہ تھی کہ میرا نکاح اقبال کے ساتھ ہو جائے، اس نے اشاروں کے نام میں اظہار بھی کیا، مگر اقبال نے جواب میں کہا میں غریب فقیر انسان ہوں، ایک جھونپڑی کے اندر ہاتھی کو لے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر تعلق رکھا، محبت کا تعلق رکھا، مگر اس عشق بازی میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں ہونے دیا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا تھا زندہ رود کا، کتاب مل جائے اس میں آپ دیکھ لیں گے، عطیہ فیضی کا فوٹو بھی اس میں لگا ہوا ہے۔ عطیہ فیضی کا فوٹو، یعنی اپنے زمانے کی ایک مشہور لیڈی رہی ہیں، اور وہ نواب کی بیٹی تھی، جوناگڑھ کے نواب کی۔ جوناگڑھ کی تاریخ کشمیریوں کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ جوناگڑھ کی خاص تاریخ بھی رہی ہے۔ بہرحال جوناگڑھ کے نواب صاحب کی بیٹی تھی عطیہ فیضی، جرمنی کے اندر وہ چاہت کر رہی ہیں اقبال کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، مگر اقبال نے اپنے آپ کو ان خرافات میں مبتلا نہیں ہونے دیا، انہوں نے کہا میں پاک دامن ہوں، پاک دامن۔ اور اسی عطیہ فیضی کے نام اقبال نے جب خط لکھا تھا کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں چونکہ غیر مطمئن ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے میرے دماغ پر اثر ہو جائے، تو اس میں مایوس ہو کر لکھا عنقریب شاید میں پاگل ہو جاؤں گا، اور تم جب معلوم کرو گے یہ کون ہے پاگل ہونے والا تو تمہیں پتہ چلے گا کوئی اقبال ہوں۔ یہ اقبال عطیہ فیضی کے نام، یہ اقبال گیا تھا، عطیہ فیضی مشہور لیڈی رہی ہیں۔ غرض یہ کہ اقبال نے لندن اور جرمنی میں جا کر بھی اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ نوجوانوں کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں، اور داغدار ہونے سے تب بچائیں گے جب آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، آپ کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط اور پختہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارادے مضبوط ہوں گے، تو پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور اگر نہیں تو صبح سے شام تک نہ جانے کن کن خرابیوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ کلام اقبال میں جوانوں کے متعلق مختلف مقامات پر الگ الگ انداز سے کلام ملتا ہے، اور اس میں حوالے بھی عجیب عجیب ہیں
کیا حوالے بھی عجیب عجیب ہیں، کہیں صحابہ کے حوالے ہیں، کہیں طارق بن زیاد کے حوالے ہیں، کہیں خالد بن ولید کے حوالے ہیں، اور کہیں کس کے حوالے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ماڈل، تمہارے لیے رول ماڈل فلم سٹار نہیں، کرکٹر نہیں، تمہارے لیے رول ماڈل یہ شخصیات ہیں۔ میں اس چیپٹر کو یہیں ختم کر کے اگلا چیپٹر لیتا ہوں کہ اقبال کی نظر میں عورت ساری دنیا کا ہمیشہ سے موضوع رہا ہے، مذہب، فلسفہ، ادب، سماج، سوشل سائنس، ان تمام میں عورت کا موضوع بنایا گیا۔ اقبال کی نظر میں عورت کا مقام کیا ہے؟ ایک جگہ پر اقبال نے کہا عورت کا اونچا مقام یہ ہے کہ اس کے لیے نمونہ، اس کے لیے رول ماڈل فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے متعلق علامہ اقبال نے ایک جملہ ایسا لکھا ہے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جملہ تو اقبال ہی لکھ پایا ہے اور کوئی نہیں لکھ سکا اس طرح کا جملہ۔ کیا جملہ ہے؟ کہ فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، علی شیر خدا کی اہلیہ ہیں، اور حسین سید الشہداء کی والدہ ہیں۔ اتنے بڑے بیٹے کی والدہ، اتنے بڑے انسان کی اہلیہ، اور کائنات کے سب سے بڑھ مقدس ترین ذات اقدس کی بیٹی۔ تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے فاطمہ سے بڑی بیٹی کوئی نہیں، اور بیوی ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ وہ علی کی بیوی ہیں، اور ماں ہونے کے اعتبار سے سید الشہداء حمزہ کی بیٹی ہے۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کیا کہ غریب و سادہ ہو رنگین ہے داستان عرب، نہایت اس کی حسین، ابتدا اس کی اسماعیل۔ اور اسماعیل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے؟ کہ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عورت کے متعلق اقبال کا نقطہ نظر صاف اور واضح ہے، اور وہ یہ اقبال چاہتے ہیں عورت با پردہ ہو، اقبال چاہتے ہیں عورت با حیا ہو، اقبال چاہتے ہیں عورت شمع محفل نہ بنے، اقبال چاہتے ہیں عورت رقص و ڈانس والی نہ ہو، اقبال چاہتے ہیں عورت با کردار و با حیا ہو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا مشہور شعر ہے، جس تعلیم کی تاثیر سے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس کو ارباب نظر موت۔ جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن، کہتے ہیں اس کو ارباب نظر موت، ارباب نظر اس کو موت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں ہو بیگانہ دین سے اگر مدرسہ زن، ہو بیگانہ دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے وہ علم و ہنر موت۔ اسی لیے سکول اور کالجوں اور اسی لیے تمام تعلیم گاہوں کو شکایت کے بھرے انداز میں کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے۔ میں اس شعر کو آج پڑھا کرتا ہوں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان کالج سے، سبق شاہین کو بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا، یعنی ان کو سکھا رہے ہیں تم زیادہ زیادہ پیسے کیسے کماؤ گے، تم زیادہ زیادہ عشق بازیاں کیسے کرو گے، تم زیادہ زیادہ فلاں کام کیسے کرو گے، تو گویا شاہین کے بچوں کو خاک بازی سکھا رہے ہیں۔ اقبال کی نظر میں عورت مقدس ترین مخلوق ہے، یہ باحیا ہو یا با کردار ہو۔ اسی لیے کلام اقبال آپ پڑھیں اور اس میں دیکھیں عورت کے متعلق کہاں انہوں نے کیا خیال ظاہر کیا ہے، اور اس کے لیے فاطمہ بنت عرب جو ایک خاتون تھی انہوں نے اس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ کہیں وہ حضرت عائشہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں حضرت فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، عورت کو اپنی فارسی کلام میں کہتے ہیں اے مسلمان عورت تیرے لیے بطول سے بڑھ کر کے نمونہ اور کون ہے۔ بطول سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے اقبال جب ایک دفعہ سفر کے لیے جا رہے تھے لندن، گول میز کانفرنس میں جانا ہے، مجھے چونکہ اقبال کے سیاسی افکار پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اقبال کی سیاسی دنیا بڑی وسیع ہے، وہ مسلم لیگ کے ایک علاقے کے سربراہ بھی رہے ہیں، الہ آباد کے مسلم لیگ کے بڑے جلسے میں صدارت بھی کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے علامہ اقبال نے اپنے اس خطبہ الہ آباد کے خطبے میں پیش کیا تھا، اور کچھ حضرات کی رائے ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اقبال جو ہے وہ تصور پاکستان کے خالق تھے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال علامہ اقبال سفر جہاں گئے تو ایک مرتبہ ان سے کہا گیا سر آپ کے جیسے بہت سارے لوگ اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو بھی لے جاتے ہیں، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنے ساتھ اپنی اہلیہ کو؟ تو علامہ اقبال نے جھٹکا دے کر کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو سفر لے کر جاؤں گا، یہ یورپین کلچر ہے، ہم اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں محفوظ و پاک دامن رکھ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ گلی گلی میں پھرنے والی خاتون۔ اس لیے اقبال کا پیغام خواتین کے نام یہ ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت، اپنی حیا کی حفاظت، اپنے پاک دامنی کی حفاظت، وہ ناچنے گانے والی نہ ہو، وہ اپنی حسن کی کو بکاؤ مال نہ بنائے، وہ اپنی حسن کی حفاظت کرنے والی دیوی بنے۔ اقبال جہاں چاہتے ہیں
کہ نوجوان ترقی کریں، وہاں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں، اور کیریکٹر جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیریکٹر انسان کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے، اور یہی کیریکٹر جب محفوظ ہوتا ہے تو انسان قیمتی مخلوق ہے، اور کیریکٹر جو ہی گر جاتا ہے اس کے بعد انسان کی شکل میں انسان نے، چنانچہ کیریکٹر ہی کی بنیاد پر وہ مغربی تہذیب کو کہتے ہیں یہ گندے انڈے ہیں، مغربی تہذیب کو کہتے ہیں کیریکٹر کے اعتبار سے ان کا لوٹ۔ لیکن کیریکٹر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قومی کیریکٹر اور ایک ہے شخصی کیریکٹر۔ قومی کیریکٹر تو مغرب کے قوموں کے پاس بھرپور ہے، یعنی ان کے ہاں سوشل جسٹس ہے، ان کے ہاں ٹالرنس ہے، ان کے ہاں ہیومنٹی ہے، ان کے ہاں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، لیکن یہ سب مادی بنیادوں پر ہے۔ ذاتی کیریکٹر جو ہے وہ ان کا لوز، اور لوز ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا ہے؟ اتنا لوز ہو گیا کہ اب ان کے ہاں شراب پینا کوئی جرم نہیں، ان کے ہاں غلط کام کرنے کوئی جرم نہیں، اس میں مرد اور عورت کے تعلقات قائم کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ لیو ان ریلیشن کے نام پر کیا کیا ان کے ہاں ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک عجیب کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ کیا کیا ہوگا، اور آئندہ کیا کیا ہونے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس وقت فرمایا تھا یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس وقت دنیا میں کہیں یہ مصیبت نہیں تھی جو آج اب ساری دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور کن اداروں کے ذریعے سے، کن طبقوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں انہوں نے 1400 سال پہلے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایسا ہوگا۔ یہ گےازم، یہ فیمنزم، یہ لیسبینزم، یہ ساری تحریکیں جو آزادی نسواں کے نام پر اور عورتوں کو غلامی سے نکالنے کے نام پر چل رہی ہیں، اقبال ان کے سخت مخالف ہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے تھے اس زمانے میں یورپ میں عورت کا تباہ حال، کہ اس کا بشتر اس عورت کی قدر و قیمت تب تک ہے جب تک اس کا چہرہ چمک رہا ہے، جب تک اس کے پاس حسن ہے، اور جب اس کا حسن ڈھل گیا اس کے بعد اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں پوچھتا ہوتا۔ یعنی گویا وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یورپ کا تصور عورت کے بارے میں ہے، اس کو استعمال کرو پھر پھینک دو، اور جب استعمال کے قابل نہ رہے بعد میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اسی وجہ سے وہاں کی فلمی ڈانسر، وہاں فلم اسٹار ہیں، فلمی ہیروئن ہیں، وہاں کے ڈانسر ہیں، اخیر عمر میں تڑپ تڑپ کر گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں کہ ان کو پوچھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا۔ حسن چلا گیا اس کے بعد پھر کوئی خریدار نہیں ہوتا، اور چونکہ انہوں نے کسی سے وفا نہیں کی ہوتی ہے تو نہ ان کا باپ ان کا وفادار، نہ ان کا شوہر کوئی ہوتا ہے، نہ ان کا اولادیں کوئی ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ پھر کہیں وہ گولیاں کھا کھا کر کے مر جاتی ہیں، اور کہیں فلانے پھر آتا ہے فلانے 7 سٹار ہوٹل میں فلانی جو ہے وہ عالمی حسینہ مردہ پائی گئی، کیونکہ ان کے مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ سارا منظر تھا، اس لیے وہ اقبال عورت کو کہتے ہیں تم اپنی جوانی اپنے حسن کی حفاظت کرو، اس کو بکاؤ مال مت بناؤ، ورنہ مرد جو ہیں وہ عورت کا استعمال کرتے رہیں گے، کوئی آنکھوں کے ذریعے استعمال کرے گا، کوئی دوسروں ذریعے سے استعمال کر کے اس کے بعد پھر یہ عورت کسی قابل نہیں رہتی ہے۔ آج کے زمانے میں جو چند بڑے بڑے فراڈ کیے گئے ان میں سے ایک فراڈ یہ ہے کہ عورت کو سمجھایا گیا اگر تم اپنے گھر میں ہو تو پھر تم ظلمت میں ہو، تم تاریکی میں ہو، تم اگر گھر میں ہو تو تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اگر تم باہر نکل گئی، تم سڑکوں پر آ گئی، تم سیلز گرلز بن گئی، تم ایئر ہوسٹس بن گئی، تو پھر تم نے ترقی پائی۔ یعنی اجنبی مردوں کی تم خدمت کرو تو اس کا نام ہے ترقی، اور اگر اپنے گھر میں تم اپنے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ عورت کی موت یہ ہے کہ اس کی عمومیت ختم ہو جائے، یعنی اس عورت کے اندر جو نسوانیت ہے، نسوانیت میں کیا ہے؟ حیا، خدمت، برداشت کرنے کی طاقت، اولاد کو پالنے کی قوت، اب محبت کرنا، یہ محبت اپنے باپ سے کرتی ہے، یہ محبت اپنی ماں سے کرتی ہے، یہ محبت آگے چل کر اپنے شوہر سے کرتی ہے، یہ اپنے بچوں پر کو کرتی ہے۔ اس محبت، یہ جو ماں کی محبت ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسانی نہیں جانوروں کے اندر بھی یہ ہے۔ چنانچہ یہ چیپٹر کبھی دیکھنا چاہیے کہ جنگلی درندے جانور جب ماں ہوتے ہیں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ شیرنی اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے، مرغی اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے، کتیا اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے۔ ہمارے ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ چہرہ زخمی تھا، تو میں نے کہا خیر کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جب میں ایک اس میں باغ میں چلا گیا تھا، وہاں مجھے پتا نہیں تھا، وہاں کتیا نے بچے دیے تھے، جو ہی میں اندر چلا گیا وہ کتیا آ گئے اور میرے چہرے پر ہاتھ مارا، گویا میرے بچوں کی ایک طرف تم کیوں آئے؟ تو ماں جب تک ہے وہ چاہے جانور کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، ماں ماں ہے۔ مغربی تہذیب ماں کے تصور کو ختم کر رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی قیمتی ترین سرمایہ ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو اللہ نے ایک یا دو بیٹیاں دی ہوں اور اس نے ان بیٹیوں کی تربیت کی اور ٹھیک طرح سے نکاح کیا، وہ اور میں دونوں اس طرح سے جنت میں جائیں گے۔ مغربی تہذیب بیٹی کے بیٹی ہونے کے مقام کو ختم کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں اولاد پیدا ہو جائے۔ اس وقت مغرب کا کلچر کیا ہے کہ صاحب اولاد کی جھنجھٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مغرب میں کتا پالنا بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ اپنی اولادوں کو پالیں۔ فخر کے ساتھ کہتے ہیں صاحب اولاد کو پالنا مصیبت ہے، ہاں کتوں کو پالیں آپ، اور اس لیے کہ کتے وفادار جانور ہیں۔ کیوں وفادار ہیں؟ اس وجہ سے کہ آگے چل کر جب ان کے پاس کوئی وفادار رہتا ہی نہیں ہے تو پھر کتوں کی ہی محبتوں کے سہارے وہ جیتے ہیں۔ میں نے ایک مطلب مقدمے کی رپورٹ پڑھی، اس میں ہوا یہ ہے ایک خاتون ہے جس نے اپنی جوانی کی زندگی میں، چونکہ حسین رہی ہوں گی، اس جوانی کی زندگی میں بہت پیسہ کمایا، ڈانسوں کے ذریعے، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے، اسی طرح سے دوسرے شعبوں میں جا کر کے پیسہ بہت کمایا، اور جب جوانی ڈھل گئی اب اس کے بعد کوئی پوچھنے والا رہا نہیں، ان پیسوں کو کیا کریں اب؟ تو اخیر میں اس نے کیا کیا، اپنا یہ پیسہ اس نے ول لکھی اپنے کتے کے نام پر، چنانچہ کتے کے نام پر پیسہ، اور اس کے بعد یہ عورت مر گئی۔ اب عدالت میں بحث شروع ہو گئی کہ صاحب یہ پیسہ کتے کے نام پر منتقل ہو جائے گا یا نہیں، کتا مالک بن سکے گا یا نہیں۔ اب پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، قانون ساز ادارے بحث کر رہے ہیں، میڈیا بھی لگ گیا اس بحث میں، جج اس پر دماغ سوزی کر رہے ہیں کہ صاحب ایک عورت نے اپنے اتنے ارب ڈالر اپنے کتے کے نام پر کر دیے ہیں، اب یہ کتا اس کا مالک بن سکے گا یا نہیں، اور کتا مالک بننے کی پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں۔ تو قانونی ادارے لگ گئے، عدالتیں اسی میں لگ گئی، میڈیا بھی اسی میں لگ گیا، اور لا کمیشن بھی اس میں بحث کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر سے جج صاحب نے کہا فی الحال ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کتے کا ایک وہ جو ہے گارڈین مقرر کرتے ہیں، ایک مزدور کو، چنانچہ ایک شخص کو گارڈین مقرر کیا گیا، تم اس کتے کے گارڈین ہو، اس پراپرٹی میں سے کتے کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، اور اس کے تمام ضروریات پوری کرتے رہو، اور رپورٹ دیتے رہو کہ صاحب مکان اس کا ٹھیک ہے یا نہیں، موسم کے حساب سے اس کو کھانا پینا پہنچ رہا ہے یا نہیں، اور ٹریٹمنٹ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، اور جو کتوں کے لیے شیمپو بنے ہیں وہ شیمپو استعمال ہو رہا ہے، یہ سارا بیچارہ وہ ٹریٹ کر رہا تھا۔ ادارے کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اس میں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا وہ کتا مر گیا۔ مغربی تہذیب یہ ہے، ہم کھل کر کے کہتے ہیں مغرب والو تمہارے پاس سائنس ہے، تم نے انسانوں کی بہترین خدمت کی۔ کیا بہترین خدمت کی؟ وہ سہولیات، وہ فیسلٹیز مغرب والوں نے انسانوں کو دی ہیں کہ جو اس سے پہلے انسانوں کے پاس نہیں تھی۔ یہ کمیونیکیشن سسٹم، یہ ٹرانسپورٹ سسٹم، یہ طرح طرح کے وسائل، یہ تمام مغرب کی محنتوں کا نتیجہ ہے، مغرب کی محنتوں کا نتیجہ۔ لیکن اے مغرب والوں تمہارے پاس جو تصور زندگی ہے وہ تصور زندگی مادیت کا ہے، وہ حیوانیت کا ہے، وہ بے حیائی کا ہے۔ اس تصور زندگی کے بجائے تصور زندگی ہم سے لے لو۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں ایک جگہ پر اچھی طرح سے کہا ہے، قوت مغرب نہ از چنگو رباب نیز دختران بے حجاب۔ کہتے ہیں مغرب کی عظمتیں، یورپ کی بلندیاں ناچ گانوں سے نہیں ہیں، یورپ کی بلندیاں ڈانسوں سے نہیں ہیں، یورپ کی بلندیاں سائنسی محنتوں سے ہے، وہاں کی قربانیوں سے ہے۔ کاش تم اندر ہم ان کو نمونہ بنائیں ان کے سائنسی میدانوں میں، نہ کہ نمونہ بنائیں ان کے کلچرل زندگی کو۔ مسلمان جب ان کے پیچھے چلتے ہیں تو کس چیز میں؟ ان کے لباس، ان کے کلچر کو، لیکن ان کا جو سوشل جسٹس ہے، ان کے جو محنت کرنے کا اندر، ہمارا طالب علم ان کا جیسا ڈریس تو پہنتا ہے، ان جیسی محنت کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس ایسا سکالر کیوں نہیں بنتا؟ یورپ کا ایک شخص، اس کو کتاب لکھنی ہے، وہ کشمیر کے پہاڑوں پر جا کر کے سفر کرتا ہے، پھر کتاب لکھتا ہے کشمیر کے پہاڑوں میں کون کون سے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں۔ محنت کرنے والا یہ، وہ بریڈ لے کر کے ایک ہفتے تک یہاں کے پہاڑوں پر گھومتا ہے اور بریڈ کھا کر کے زندگی گزارتا ہے، اس طرح محنت کر کے بک لکھتا ہے، پھر یہ ہے محنت۔ تو ہم ان کے اس پہلو کو اپنا نمونہ بنائیں۔ اقبال یہی کہنا چاہتے ہیں، کیا کہ دیکھو یورپ کی ترقی جو ہے وہ کس ذریعے سے ہے، اس ذریعے سے نہیں ہے۔ میں اس بحث کو ایک اور چیز پر ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آج کا زمانہ نئی ترقیات کا زمانہ ہے۔ اس نئی ترقیات کے زمانے میں نئے مسائل سامنے آتے ہیں، ان نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام کے پاس اجتہاد کا راستہ ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے جب نیا مسئلہ سامنے آ جائے تو ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مثلا فرض کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا کہ اگر کوئی خاتون ڈیلیوری نہیں دے پا رہی ہے تو اس کو سیزر لایا جائے، اس کا سرجری کی جائے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ آج یہ سہولت مہیا ہے۔ اب اسلام کے سامنے سوال ہے، کیا ہم اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی سرجری کرائیں؟ سوال کیوں ہے؟ اس وجہ سے ایک طرف سے اسلام حیا، پردہ، پاکیزگی کا دین ہے اور حکم دیتا ہے، دوسری طرف سے ہم اپنی بیٹی کو ایک ایسے نرسنگ ہوم میں پہنچا رہے ہیں جہاں اس کا جسم ننگا ہو جائے گا۔
بے پردگی کے آخری حدوں تک پہنچے گا. جو ہماری بیٹی اپنے باپ اور اپنے بھائی کے سامنے اپنا جسم کھول نہیں سکتی، اس بیٹی کو اجنبی مردوں کے سامنے اپنا جسم کھولنا ہوگا. تو کیا ہم اجازت دیں اس کی؟ اسلام کے سامنے یہ سوال ہے. تو اس وقت اسلام کو اجتہاد کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے، آج کے زمانے میں ہے. تو بذریعہ اجتہاد اس کو حل کرنا ہوگا. یا مثلا فرض کیجئے اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ زخمی ہوتے تھے، کہیں ایک کا بلڈ دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا تھا، تو بلڈ ٹرانسفر کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بلڈ ڈونیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. آج بلڈ ڈونیشن کا سسٹم ہے، اور اتنا بڑا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کا سسٹم کتنا پھیل چکا ہے. بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک بڑے سکالر سے ملاقات میں نے کی، تو میں نے ان سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں کیسی عجیب عجیب ہیں. انسانی بدن کی ایک ایک چیز اللہ کی قدرتوں کی نشانی بتاتی ہے. تو میں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا خون سے 1000 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور 1000 بیماریاں اسے ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے تو یہی پڑھا ہے. کہنے لگا 1000 نہیں 10,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی خون کے ذریعے سے. تو اللہ نے اس خون کے اندر کیا کیا رکھا ہے کہ 10,000 بیماریوں کو جاننے کے لیے اس خون کے 10,000 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. واللہ عالم، ہمارا شعبہ سائنس کا شعبہ نہیں ہے، میری معلومات میں اگر غلطی ہوگی تو جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. تو انسان کا بدن جو ہے وہ ایک ایک چیز خدا کی نشانی، قدرتوں کی نشانیاں ہیں. اب آج جب بلڈ ہم دوسرے کو دینا چاہیں گے تو یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ اسلام کو فیصلہ کرنا ہے، تو اجتہاد. لیکن اس اجتہاد کے معنی یہ بھی نہیں ہے اجتہاد کرتے کرتے ہم اسلام کو حلیائی بدل دیں، اجتہاد کرتے کرتے ہم اسلام کی بنیادی امتیازات ہی ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر اسلام باقی رہے گا نہیں، نام کچھ اور ہوگا، حقیقت کچھ اور ہوگی، نام اس کا اسلام ہوگا. اقبال اجتہاد پر جب تقریر کرتے ہیں تو بیلنس رکھتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں اس رکھتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کیا کہ کم نظر عالموں کے اجتہاد میں مبتلا مت ہونا. ان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاہ محفوظ تر. کہتے ہیں ایسے کم نظر عالموں کے اجتہاد جو نہ زمانے کو سمجھتے ہوں، نہ قرآن و حدیث کو ٹھیک طرح سے سمجھتے ہوں، نہ قرآن و حدیث کی روح سے واقف ہوں، اور نہ انسانوں کی ضرورتوں سے واقف ہوں، ایسے کم نظر عالموں کی اجتہاد سے اپنے آپ کو دور رکھنا. اس وقت بہتر یہ ہے کہ قدیم اقبال کی زندگی کے پہلو عجیب عجیب ہیں. اس کا سیاسی پہلو بھی ہے، اس کا تعلیمی پہلو بھی ہے، اس کا فلسفیانہ پہلو بھی ہے، اس کا قانونی پہلو بھی ہے، غرض عجیب عجیب ہے. اور اسی بنا پر ایک مرتبہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ کو دیکھ کر، آپ کے خیالات پڑھ کر ہم سمجھ نہیں پاتے آپ کیا ہیں. تو اس وقت اقبال نے کہا تھا کیا، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. میرے بھائی، اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے آپ کے لیے 2 اہم پیغام جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ کہ آپ کی اگلی زندگی بڑی ذمہ داریوں والی زندگی ہے. اس اگلی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ اس وقت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس کا نقصان آپ کو ساری زندگی بھگتنا ہوگا. اور ان میں سے اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے کیریکٹر کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کی کوششیں جتنا کر سکیں گے آپ کا مستقبل اتنا ہی روشن ہوگا. اور اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کو اگلی زندگی صرف اپنی ذات کے لیے گزارنی ہے، صرف جاب ڈھونڈنا ہے، اور جاب ڈھونڈنے کے بعد پھر عیاشی والی زندگی گزارنی ہے. اس وقت کا سارا نظام تعلیم، افسوس وہ موضوع اس وقت نہیں آ سکا کہ نظام تعلیم کے متعلق اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اقبال کے تصور میں تعلیم کا مقصد کیا ہے، اور اقبال کی نظر میں آج کا تعلیمی نظام جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، اقبال کی نظر میں وہ تعلیم جس کا مقصد صرف پیٹ پالنا، جس کا مقصد صرف مادیت، جس کا مقصد صرف اونچی بلڈنگیں بنانا اور دنیا بھر میں گھومنا ہو، یہ مادی مقصد اقبال کے نظر میں. اقبال کے نظر میں تعلیم کا مقصد تعمیر انسانیت. اقبال کے نظر میں تعلیم کا مقصد وہ بہترین اخلاق پیش کرنا کہ انسان انسانوں کے لیے رحمت بنے، انسان انسانوں کے لیے شفقت، انسان انسانوں کی تعمیر و تطہیر کا ذریعہ بنے، وہ تعلیم. چنانچہ اسی بنا پر کالجوں اور سکولوں کی تعلیم میں وہ اصلاحی پروگرام دیتے تھے کہ کالجوں میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. آپ اس وقت تعلیمی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی اگلی زندگی بڑی ذمہ داریوں والی زندگی آ رہی ہے. آپ کے کندھوں پر آپ کے گھر کی ذمہ داری ہوگی، آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، آپ کے رشتہ دار. یہ تو آپ کی شخصی حل. آپ کو اپنے آپ کو بھی چلانا، اپنے گھر کو بھی چلانا ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ زندگی کی جس شعبے میں جائیں گے اس شعبے کا تقاضا ہے کہ آپ ایماندار. اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں سے نکل کر آنے والے لوگ جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہیں. آپ ہیلتھ سیکٹر میں جا کر کے دیکھیں، جہاں
رحم دل سے رحم دل ڈاکٹر ہیں، وہاں ظالم سے ظالم ڈاکٹر بھی ہیں، جو صرف اپنے پیسے پر نظر رکھتے ہیں، ان کو پیشنٹ پر کوئی رحم نہیں آتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم انتظامی اداروں میں جائیں اور انتظامی اداروں میں جا کر کے دیکھیں گے کہ وہاں جہاں ایماندار لوگ بھی ہیں، وہاں بدترین کرپٹ انسان بھی ہیں، اور ان بدترین کرپٹ انسانوں کا ظلم کیسا ہوتا ہے اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوتا ہے، ہم کو بھی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ کرپشن جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی داخل ہو گیا، کہ تعلیمی اداروں میں جہاں انسان تعمیر انسانیت کا کام کرتا ہے، جہاں ہم ایسے انسان تیار کر رہے ہیں جو مستقبل میں ہماری قوم کی تمام ضرورتیں پوری کریں گے۔ ہماری قوم کی ضرورتیں کس کس چیز کی ہے؟ کہ ہر چیز کی، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر چاہیے، سائنٹسٹ چاہیے، لائر چاہیے، جج بھی چاہیے، ٹریڈ چلانے والا چاہیے، ہم کو بازار کا آدمی بھی چاہیے، ہر، مگر یہ سارا تب بنے گا کہ جب ہمارا تعلیمی نظام اخلاقیات پر کھڑا ہو، اور اس اخلاقیات کے بعد یہاں سے نکلنے والا لڑکا انسانوں کے لیے رحم بنے، انسانوں کے لیے شفقت بنے، وہ مادیت پرست نہ ہو، وہ دوسروں کو لوٹ کر کے اپنی دنیا سجانے والا نہ ہو، وہ دوسروں کے پیٹ کو لات مار کر بلکہ دوسروں کا خون چوس کر کے اپنی رنگینیں سجانے والا نہ ہو، وہ تعلیمی نظام چاہیے۔ علامہ اقبال اسی تعلیمی نظام کے قائل تھے۔ بہرحال آپ کی یہ محفل جو آپ نے منعقد کی، میں مبارکباد پیش کروں گا محفل کے منعقد کرنے والوں، اور اس سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا اس کالج کے انتظامیہ کو، جنہوں نے شوق اور جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنے کی انہوں نے اجازت دی، اور آپ نے نوجوانوں نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو، لیکن یاد رکھیں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب کوئی انسان جائے گا تو ڈاکٹر کو تو بتانا چاہیے کہ تم فلاں بری عادت میں مبتلا ہو، اس سے توبہ کرو۔ اگر کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور وہاں جا کر کے ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو تمہیں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، تو اس کا یہ ڈیوٹی ہے۔ میں اخیر میں علامہ اقبال کے نام پر منعقد اس تقریب کے حوالے سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اقبال نے جیسی زندگی گزاری، کیسی زندگی؟ عبادت والی زندگی، پاک دامنی والی زندگی، حیا والی زندگی، قوم کے درد والی زندگی، عشق رسول والی زندگی، عبادت خداوندی والی زندگی۔ اور یہ وہی اقبال ہے جس کی محبتوں کا عالم یہ تھا، اتنی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ایک حدیث کا مفہوم اخذ کیا ہے ایک شعر کے ذریعے۔ بس وہ حدیث میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ شعر پڑھوں گا۔ حدیث اس طرح سے ہے، لیکن حدیث سے پہلے ایک مضمون آپ سمجھیں۔ فرض کیجئے آپ کے والد آپ سے یہ کہیں بیٹا، یا آپ سے کہے بیٹی، میں نے بڑی عزت کے ساتھ تمہیں پالا، بڑی شفقت کے ساتھ تمہیں پالا، تمہارے سارے شوق میں نے پورے کیے، میں نے کوئی داغ لگنے نہیں دیا، میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، خبردار کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے کل کو مجھے شرمندہ ہونا پڑے، تمہاری غلطی کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے لوگ مجھے تانا دینے لگیں بلکہ میرا چہرے پر کالک ملی جائے۔ تس غلطی کرزی نا کہ میں یہ بتس ہائے متنا، یہ جملہ اگر کوئی باپ بولے گا، یہ جملہ میں جان بوجھ کر بولتا ہوں، حالانکہ میں کشمیری زبان بولنا جانتا نہیں، اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے بیٹا میں نے بڑی عزتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پورے سماج میں باعزت انسان ہوں، ایسی غلطی مت کرنا کہ میں یہ بتس ہائے متنا، یہ جملہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے تو صحیح ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع، آخری حج، اس کے 3 مہینے کے بعد وہ آفتاب رسالت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں وہ حج ہوا، اور ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول شروع ہونے والا، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے جوانوں کا بے انتہا فکر ہمیشہ رہتا تھا، اس لیے جوانوں کو مخاطب بنا کر کبھی کہتے تھے یا معاشر الشباب، اے جوانوں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر عمر میں سارے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے تھے، مشکل کام جوانوں کے حوالے۔ مکے کا گورنر بنانا ہے، جوان کو بنایا، یمن کا گورنر بنانا ہے، جوان کو بنایا، معاذ بن جبل کو، فوج کا کمانڈر بنانا ہے، جوان کو بنایا، امامت حوالے کرنی تھی قبا کی، معاذ بن جبل کے حوالے کی۔ غرض ہے کہ تمام مشکل اور اہم کام جوانوں کے کندھے پر ڈالے گئے، جوانوں کو آگے بڑھانا اور جوانوں کے بگڑنے کا خدشہ، یا معاشر الشباب
کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، لوگوں تمہارا اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں ان کنٹرول ہو جائیں گی اور تمہارے بچے فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ فاسق و فاجر بننے کے معنی شراب پیئیں گے، ڈانس کریں گے، بری گانے، غلط تعلقات قائم کریں گے، غلط ریلیشن سے ہوں گی، یہ سب فاسقانہ کام ہوں گے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ حضور کا غم تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ خبردار اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ایھا الناس انی فرضتکم علی الحوض، اے لوگوں میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وانی مکاثر بکم الامم، تمہاری وجہ سے میں باقی قوموں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کے نوجوان کتنے اچھے، میری امت کی خواتین کتنی پاک دامن، میری امت کے علماء کتنے اچھے، ہر طبقے پر فخر۔ مگر خبردار تم ایسی زندگی لے کر میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے فلا تسودوا وجہی، وہ جو میں نے جملہ بولا تھا، باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے تس غلطی کرزی نا کہ چین سے تھی میں بچس ہائے متن، تقریباً یہی مفہوم حضور فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو تم ایسی زندگی لے کر آؤ گے تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔ بس اسی مفہوم کو علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ آپ غنی ہیں میں فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ وہی اقبال ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا فقیر روسیہ، وہی کہہ رہا ہے کیا روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دیں، میرا عذر قبول کر لیں۔ مگر قانون تو اللہ کا یہی کہ حساب لیا جائے گا۔ تو اگر بھی نہیں حسابم ناگزیر، اگر آپ میرا حساب لینا ضروری سمجھتے ہیں، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور کے سامنے میرا حساب نہ لیں، کیونکہ میرا حساب لے کر میرا جو ہوگا سو ہوگا، مجھے اس کا غم نہیں، لیکن حضور کو جو دکھ ہوگا وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا کہ حضور کو میری وجہ سے دکھ پہنچا۔ ٹھیک یہ وہی اقبال ہے جو کہتا تھا کیا شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میری رگ و پائی میں ہے۔ یہی نغمہ اللہ ہمارے رگ و پائی میں سما جائے اور ہم جہاں رہیں اللہ کی برہان بن کر رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔